محبت کی پگڈنڈیوں پر چلنے والے پیر جب سنگریزوں پر پڑتے ہیں تو یقیناً کچھ انہونی جنم لیتی ہے۔ وہ بھی بہت معصوم، بہت کھرا انسان تھا، مگر حالات نے اسے ایک ایسی دلدل میں دھکیل دیا تھا جس میں سے نکلنے کی تگ و دو اسے مزید زمین میں دھنساتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ اس کے اندر جینے اور سنبھلنے کی خواہش نے ہی دم توڑ دیا، کیونکہ رائی سے پہاڑ بن جانے والی بات نے ظالم کو کچھ یوں شے دی کہ مظلوم بالآخر سراپا انتقام بن گیا، اور پھر ملک صفدر جیسے قانون کے رکھوالے بھی اس مجرم کی بے بسی پر حیران رہ گئے۔ ظلم کی چکی میں پسنے والے ایک بے گناہ انسان کی دلگیر تباہی کا منظر۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدی کی لائبریری۔ امید کرتی ہوں آپ کو کیسز پسند آ رہے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس چینل پر مزید سلسلے بھی آنے والے ہیں، ان کو بھی اسی طرح کی پذیرائی دیجیے گا، یقیناً آپ ان سے محظوظ ہوں گے۔ آج کی کہانی کا نام ہے مشیت یزدی۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں کہانی کا آغاز کروں، حسب روایت جو میرے چینل پر نیو ہے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر لازمی سے کیجیے گا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ موضع ظفر گڑھ میں ہونے والی انہونی نے ہر پیر و جوان کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ ظفر گڑھ کے آلے دوالے کے گاؤں دیہات، کوٹ زامن، کنگن پور اور ایوب نگر میں بھی جس نے اس ناقابل یقین واقعے کے بارے میں سنا، دانتوں میں انگلیاں دبا لیں۔ روز روشن کی طرح واضح حقیقت یہ تھی کہ گزشتہ رات کوئی نامعلوم شخص چودھری فیروز کی ایک ٹانگ کاٹ کر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ وہ ماہ جنوری کی ایک یخ بستہ رات تھی۔ شب خون مارنے والے نے بڑے تہور کا مظاہرہ کیا تھا۔ چودھری فیروز ظفر گڑھ کی آن بان اور شان تھا۔ اس کا رعب و دبدبہ دور دور تک مشہور تھا۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ چودھری کے سامنے اونچی آواز میں بات بھی کرے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی ایسی جرت بھی دکھا سکتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ ہونے والی بات ہو چکی تھی۔ کسی کے یقین کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا۔ ظفر گڑھ میرے تھانے سے محض 2 میل کے فاصلے پر مشرق میں واقع تھا۔ اس تھانے میں میری تعیناتی کو ابھی صرف 3 ماہ ہوئے تھے۔ ایک ٹھنڈی ٹھار صبح میں تیار ہو کر اپنے کمرے میں پہنچا تو یہی خبر میری منتظر تھی۔ میں نے اطلاع کنندگان کو فوراً اپنے پاس بلا لیا۔ وہ 2 افراد تھے، جن میں ایک چودھری فیروز کا بڑا بیٹا چودھری اکرام اور دوسرا اس کا ایک نوکر شوکت تھا۔ چودھری اکرام نے مجھے سانحے کے بارے میں بتایا۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی۔ جب وہ خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، چودھری صاحب اس وقت کہاں ہیں؟ انہیں ہم رات ہی کو سمندری کے جنرل اسپتال لے گئے تھے، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں بتایا۔ ابا جی کی ٹانگ میں سے خون کسی فوارے کی طرح خارج ہو رہا تھا۔ ہمیں اور کچھ نہیں سوجا تو فی الفور انہیں تانگے میں ڈال کر اسپتال لے گئے۔ چھوٹا بھائی چودھری انعام ابا جی کے پاس ہی ہے، میں بھی رات بھر ادھر ہی تھا۔ ابا جی نے اصرار کیا کہ اس واقعے کی رپورٹ درج کرانا ضروری ہے، انہوں نے ہی مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ چودھری صاحب ایک دانا اور بینا انسان ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ ابھی تک میری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن میں نے ان کی دانش مندی اور بردباری کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے۔ خیر، حملہ آور کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ابا جی نے بس اتنا ہی بتایا کہ حملہ آور 3 افراد تھے اور انہوں نے پیشہ ور ڈاکوں کی طرح ڈھاٹے لگا رکھے تھے۔ ابا جی کی حالت کو دیکھتے ہوئے ہم نے زیادہ کریدا نہیں۔ یہ تم لوگوں نے بہت اچھا کیا۔ میں نے تعریفی نظر سے چودھری اکرام کی طرف دیکھا۔ جو بھی پوچھنا ہے میں ہی ان سے پوچھوں گا۔ چودھری اکرام کی عمر 20 سال کے قریب رہی ہوگی۔ وہ ایک دبلا پتلا اور دراز قامت شخص تھا۔ اس کی آنکھوں میں اور چہرے پر حزن و ملال کی پرچھائیاں نظر آ رہی تھیں، مگر مزاجاً وہ ٹھنڈی طبیعت کا مالک تھا۔ اس کے انداز میں ایک خاص قسم کا ٹھہراؤ پایا جاتا تھا۔ تو میں سمجھ لوں کہ آپ نے اس واقعے کی رپورٹ درج کر لی ہے؟ اس نے بوجھل لہجے میں استفسار کیا۔ ہاں، ابتدائی رپورٹ درج ہو گئی ہے، جسے کچی FIR بھی کہتے ہیں، میں نے تسلی امیز انداز میں کہا۔ پکی رپورٹ میں چودھری صاحب کا بیان لینے کے بعد تیار کروں گا۔ آپ ابا جی کا بیان لینے کب اسپتال جائیں گے؟ اس نے پوچھا۔ ادھر اسپتال والوں نے ہمارے اثر و رسوخ کی بنا پر ابا جی کا علاج شروع تو کر دیا ہے، لیکن وہ پولیس کی رپورٹ مانگ رہے تھے۔ میں ابھی سمندری کے جنرل اسپتال روانہ ہو رہا ہوں، تمہیں اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ اسپتال والوں کا مطالبہ اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ اس نوعیت کے معاملات میں پولیس کی رپورٹ کے بغیر انہیں کسی کا بھی علاج کرنے کی قانوناً اجازت نہیں ہوتی۔ تو پھر آپ مجھے اجازت دیں، وہ تشکرانہ انداز میں بولا۔ میں حویلی جا رہا ہوں تاکہ امی جی کو سنبھال سکوں۔ اس واقعے نے امی جی کی حالت خراب کر دی ہے۔
اکرام تمہیں یاد سے ایک کام کرنا ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ جی آپ حکم کریں۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ جس کمرے میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے وہاں کی کسی شے کو ادھر ادھر نہیں کرنا، بلکہ مذکورہ کمرے کا دروازہ اور تمام کھڑکیاں بند کروا دیں، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ میں اسپتال سے سیدھا حویلی آؤں گا، وقوع کا تفصیلی نقشہ تیار کرنا بھی ضروری ہے۔ ہم نے صرف ابا جی کو پلنگ سے اٹھایا تھا، اس نے بتایا، باقی سب کچھ جیوں کا توں ہے۔ میرے آنے تک وہ سب کچھ جیوں کا توں ہی رہنا چاہیے، میں نے چودھری اکرام کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چودھری اکرام کے جانے کے بعد میں نے کانسٹیبل امجد علی کو اپنے ساتھ لیا اور اسپتال کی جانب روانہ ہو گیا۔ میرا تھانہ تحصیل سمندری ضلع لائل پور موجودہ فیصل آباد کا ایک دور دراز علاقہ تھا۔ ظفر گڑھ کے علاوہ ایوب نگر، کنگن پور، کوٹ زامن، نصیر آباد اور کرما والا نامی گاؤں بھی میرے تھانے کی حدود میں آتے تھے۔ تاہم فی الحال مجھے ظفر گڑھ کا مسئلہ درپیش تھا، جہاں کے بعد جبروت چودھری فیروز کی ایک ٹانگ کاٹ کر کوئی اپنے ساتھ لے گیا تھا اور چودھری زخمی حالت میں سمندری کے جنرل اسپتال میں پڑا ہوا تھا۔ جب میں چودھری فیروز کے پاس پہنچا تو وہ اسپتال کے بستر پر لیٹا ہوا تھا، اسے فوری طبی امداد دے دی گئی تھی۔ میں نے دیکھا اس کی بائیں ٹانگ گھٹنے کے نیچے سے غائب تھی۔ اسپتال والوں نے نہایت ہی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے باقی ماندہ ٹانگ پر اطمینان بخش پٹی کر دی تھی۔ چودھری کے بیڈ کے نزدیک ہی اس کا چھوٹا بیٹا انعام ایک چوبی بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی انعام اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں چودھری فیروز کے قریب بینچ پر بیٹھ گیا۔ رسمی الیکس لیگ کے بعد میں نے اس کا حال چال دریافت کیا تو وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ مجھے دیکھنے آئے۔ میں نے پچھلے دنوں کئی بار ارادہ کیا کہ آپ سے ملاقات کرنے تھانے جاؤں، مگر ہر بار کسی ضروری کام نے میرے پاؤں میں بیڑی ڈال دی۔ شاید قدرت کو ہماری ملاقات اسی حال میں منظور تھی۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے حسرت بھرے انداز میں اپنی ادھوری ٹانگ کو دیکھا، پھر مجھ سے مخاطب ہو کر ان الفاظ میں اضافہ کیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جان بچ گئی۔ حملہ آور جو کوئی بھی تھا وہ آپ کی جان کا دشمن نہیں تھا چودھری صاحب، ورنہ ٹانگ کاٹنے پر اکتفا نہ کرتا۔ جانی دشمن بھلا جان لیے بغیر کہاں ٹلتے ہیں۔ باقی جہاں تک ہماری ملاقات کا معاملہ ہے تو اس سلسلے میں آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ میں نے بھی کئی بار آپ کی حویلی یاترا کے بارے میں سوچا، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں نے 3 ماہ پہلے ہی اس تھانے کا چارج سنبھالا ہے۔ سابق انچارج صاحب کئی ایک کام ادھورے چھوڑ گئے ہیں، بس انہی میں سر کھپا رہا ہوں۔ آپ کی طرف آنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ میں چودھری سے وقوع کے بارے میں کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ ڈاکٹر وہاں پہنچ گیا۔ ڈاکٹر نے مجھ سے سلام دعا کرنے کے بعد چودھری فیروز کا تفصیلی معائنہ کیا، پھر تسلی بھرے لہجے میں بولا، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے چودھری صاحب، آپ کو مزید 1 دن اسپتال میں رہنا ہوگا، کل ہم دوبارہ آپ کے زخم کا جائزہ لینے کے بعد پکی پٹی کر دیں گے۔ موسم ٹھنڈا ہے اس لیے زخم کے خراب ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں، بس ہفتے میں 1 بار اسپتال آ کر اپنی پٹی کروا لیا کریں، انشاءاللہ مہینے بھر میں آپ کا زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ میں جو دوائیں لکھ کر دے رہا ہوں وہ آپ نے نہایت پابندی کے ساتھ کھانا ہے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ملک صاحب میں مانتا ہوں کہ یہ ایک پولیس کیس تھا، لیکن رات کو 2 بجے چودھری صاحب کو یہاں لایا گیا تھا اور ان کی حالت ایسی تھی کہ اگر اس واقعے کی FIR کے اندراج کا انتظار کیا جاتا تو چودھری صاحب کی زندگی کو کوئی بھی خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ کٹی ہوئی ٹانگ میں سے خون بڑی تیزی سے نکل رہا تھا۔ آپ ہماری مجبوری کو سمجھ سکتے ہیں۔ کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ڈاکٹر صاحب، میں نے معتدل انداز میں کہا، آپ نے جو بھی کیا خوب کیا، تمام قانون اور قاعدے انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ انسان سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتے۔ جب کسی انسان کی جان بچانے کے لیے حرام چیز کا استعمال بھی حلال قرار پاتا ہے تو یہ چھوٹی موٹی قانونی بے قاعدگیاں کیا معنی رکھتی ہیں؟ انسان اور انسانیت کی تقدیم ضروری ہے، باقی سب کچھ اس کے بعد۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے ڈاکٹر سے کہا، میں ذرا چودھری صاحب سے ضروری پوچھ تاچھ کر لوں، پھر فارغ ہو کر آپ کے پاس آتا ہوں تاکہ اگر کسی کاغذی کارروائی کی ضرورت ہو تو اسے پورا کر لیا جائے۔ ڈاکٹر نے میرا شکریہ ادا کیا اور رخصت ہو گیا۔ میں نے چودھری فیروز سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، چودھری صاحب اگر آپ کو بات چیت میں کوئی دقت یا دشواری محسوس نہ ہو رہی ہو تو میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہوں گا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ملک صاحب، وہ ہمت دکھاتے ہوئے بولا، پوچھیں جو بھی پوچھنا، مگر میں آپ سے بالکل علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے سپاٹ آواز میں کہا، امجد تم باہر جا کر بیٹھو۔ میں نے اپنے کانسٹیبل سے کہا، پھر چودھری انعام کی طرف دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، اور تم بھی برخودار، میں ابا جی کی اولاد ہوں، ان کا سگا بیٹا ہوں۔ چودھری انعام نے حفقی امیز انداز میں کہا، مجھ سے کیا پردہ انعام؟ چودھری فیروز نے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، ملک صاحب جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرو۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے توّن اور کرہن کمرے سے نکل گیا۔
امجد اس سے پہلے ہی جا چکا تھا۔ میں چودھری فیروز کی جانب متوجہ ہو گیا۔ چودھری صاحب، میں آج صبح تھانے میں چودھری اکرام سے مل چکا ہوں اور ابھی چودھری انعام کا موڈ بھی دیکھ لیا۔ آپ کے دونوں بیٹوں کی فطرت اور مزاج میں زمین آسمان کا تفاوت ہے۔ اکرام پانی ہے اور انعام آگ۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے جناب۔ وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں خود انعام کی وجہ سے فکر مند رہتا ہوں۔ یہ بڑی غصیلی طبیعت کا مالک ہے، ہر وقت لڑنے اور مارنے مرنے پر تلا رہتا ہے۔ سیانے سچ ہی کہتے ہیں، ایسے جذباتی اور جلد باز پستہ قامت لوگوں کی مت گٹوں یعنی ٹہنوں میں بیٹھ جاتی ہے، کبھی عقل سے کام ہی نہیں لیتے۔ جذباتی ہونا کوئی بری بات نہیں چودھری صاحب، میں نے کہا، یہ تو انسان کے زندہ ہونے کی دلیل ہے، بس جذبات پر قابو پانا ضروری ہوتا ہے۔ چودھری فیروز نے انعام کو پستہ قامت اس لیے کہا تھا کہ اکرام کی بنسبت اس کا قد کافی کم تھا اور یہ اکرام کی طرح دبلا پتلا بھی نہیں بلکہ بھرے بھرے بدن کا مالک تھا۔ تاہم گٹوں میں مت بیٹھ جانے والا محاورہ اس نے غلط بول دیا تھا۔ دراصل حد سے زیادہ طویل القامت لم ڈھینگ ٹائپ افراد کے لیے بولا جاتا ہے کہ ان کی عقل کھوپڑی میں نہیں گٹوں میں ہوتی ہے۔ بس جی، اللہ ہی انعام کو ہدایت دے، چودھری نے میری بات کے جواب میں کہا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے بس ایک ہی بات کر رہا ہے کہ کسی طرح اس بندے کا پتہ چل جائے جس نے مجھے اس حال کو پہنچایا، پھر وہ اس بدبخت کے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دے گا۔ چودھری صاحب، اللہ کا شکر ہے کہ آپ زندہ سلامت ہیں، میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، لیکن نہ آپ اس واقعے کو معمولی نہ سمجھیں۔ کوئی شخص آپ کی حویلی میں گھس کر آپ کی ٹانگ کاٹ کر لے گیا، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بندہ آپ سے شدید نوعیت کی نفرت کرتا ہے۔ آخر وہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ بات ابھی تک میری سمجھ میں بھی نہیں آئی ملک صاحب، وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں تو اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہا تھا، اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے کمرے میں 3 افراد کو دیکھا۔ انہوں نے ڈھاٹوں سے اپنے چہروں کو چھپا رکھا تھا۔ 2 کے ہاتھوں میں مجھے 2 نالی بندوقیں دکھائی دی، جبکہ تیسرے نے تیز دھار ایک خطرناک بغدہ پکڑا رکھا تھا، جیسا کہ قصابوں کے پاس ہوتا ہے جس سے وہ گوشت کا قیمہ بناتے ہیں۔ میرا خیال ہے اسی بغدے کی مدد سے ان ظالموں نے میری ٹانگ کاٹی ہے۔ بات ختم کر کے چودھری نے ایک جھجری لی، پھر سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا، آپ کا خیال کیا ہے؟ آپ یقین سے کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے بغدے ہی سے آپ کی ٹانگ کاٹی ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھے کچھ دیکھنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا، چودھری فیروز وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میری جیسے ہی ان پر نگاہ پڑی، انہوں نے مجھے بالکل اندھا اور گونگا بنا دیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں چودھری صاحب؟ میں نے الجھن آمیز انداز میں کہا، ان لوگوں کے پاس ایسا کون سا جادو تھا کہ آپ دیکھنے اور بولنے کی صلاحیت کھو بیٹھے تھے؟ وہ کوئی جادو نہیں بلکہ تکی کے گلاب کی طرح کا ایک تھیلا تھا جس کے ایک سرے پر شلوار کے جیسا نیفا بنا ہوا تھا اور اس نیفے کے اندر ڈوری بھی ڈلی ہوئی تھی۔ اس نے سمجھانے والے انداز میں بتایا، بس انہوں نے آنن فانن میں وہ غلاف میرے سر پر چڑھایا اور اس کی ڈوری کو کس کر میرے حلق پر باندھ دیا اور میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر دبا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے بڑی بے دردی سے بغدے کا استعمال کر کے میری ٹانگ کاٹی اور یہ جا وہ جا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، کیا آپ اس کمرے میں اکیلے سو رہے تھے؟ میرا مطلب ہے آپ کی اہلیہ کہاں تھی؟ کبرا سے آج کل میری انبن چل رہی ہے، وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا، اسی وجہ سے ہماری خوابگاہیں بھی الگ ہو گئی ہیں۔ اوہو، میں نے متاسفانہ انداز میں کہا، ٹھیک ہے کہ آپ ان 3 حملہ ور افراد کے چہرے نہیں دیکھ سکے، ان لوگوں نے آپ کی قوت گویائی پر بھی پہرے بٹھا دیے تھے، لیکن آپ کے کان تو کھلے تھے۔ کیا اس دوران میں آپ نے انہیں آپس میں بات چیت کرتے سنا؟ ہاں، وہ ایک دوسرے سے بات تو کر رہے تھے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن میں ان لمحات میں تکلیف کی جس شدت سے گزر رہا تھا اس نے مجھے ان کی طرف دھیان نہیں دینے دیا، مگر وہ یک بولتے بولتے رک گیا اور الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفسار کیا، مگر کیا چودھری صاحب؟ آپ اچانک خاموش کیوں ہو گئے؟ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان تینوں میں سے ایک کی آواز میری جانی پہچانی تھی۔ جانی پہچانی آواز کا تو یہ مطلب ہوا کہ آپ اس شخص کو اچھی طرح جانتے ہیں، میں نے ٹٹولنے والے انداز میں کہا۔ مجھے بتائیں، آپ کا شک کس پر ہے؟ اس وقت ہم مکمل اندھیرے میں کھڑے ہیں چودھری صاحب، آپ روشنی کی کرن دکھائیں گے تو یہ تاریکی چھٹے گی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میری بات کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں۔ اگر میں غلط نہیں تو وہ ماچھا تھا، اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ کون ماچھا؟ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ ایک مفرور قیدی، وہ خوابناک انداز میں بولا۔ اس کا اصل نام معراج دین ہے، لیکن سب اسے ماچھا ہی کہتے ہیں۔ وہ ظفر گڑھ ہی کا وسنیک تھا۔ 2 سال پہلے اس نے گاؤں کے ایک بندے نیاز احمد کو قتل کر دیا تھا اور عدالت نے اسے عمر قید کی سزا سنا دی تھی۔ جب ماچھا جیل میں عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے تو پھر وہ مفرور قیدی کیسے ہوا چودھری صاحب؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ عرصہ پہلے سننے میں آیا تھا کہ ماچھا جیل سے فرار ہو گیا۔
اس نے انکشاف انگیز انداز میں بتایا۔ میری معلومات کے مطابق ماجھا جیل میں شدید بیمار ہو گیا تھا اور جیل کی ڈسپینسری میں اس کا علاج ممکن نہیں رہا تھا، لہٰذا اسے کڑی نگرانی میں جیل سے شہر کے اسپتال لے جانے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن راستے میں ماجھا کے حمایتی خیر خواہوں نے ان کے تانگے پر حملہ کیا اور سرکاری اہلکاروں کو زیر کرنے کے بعد وہ لوگ ماجھا کو چھڑا لے گئے۔ قانون نے ماجھا کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ ایک افواہ یہ بھی ہے کہ ماجھا نے ڈاکوؤں کے گروہ میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ چودھری صاحب، اگر یہ کہانی 100% درست بھی ہو تو پھر آپ کو بخوبی اندازہ ہونا چاہیے کہ ایک ڈاکو کی زندگی گزارنے والے ماجھے نے آپ کی حویلی کو کیوں نشانہ بنایا۔ اس نے آپ کو نمونہ عبرت بنا کر کون سی دشمنی نکالی ہے؟ میرے اس سنسنی خیز استفسار نے چودھری کے چہرے پر زلزلے کے آثار پیدا کیے۔ مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ ماجھے کے حوالے سے اس کے ذہن میں اچھا خاصا مواد موجود تھا۔ میرا ذہن تو نیاز احمد ہی کی طرف جا رہا ہے ملک صاحب، وہ ہونٹ بھینچ کر بولا۔ ماجھا ایک خر دماغ انسان ہے، دل میں بے پناہ غل و غش رکھنے والا۔ یہ اس کی قدورت کا شخصانہ ہو سکتا ہے۔ چودھری فیروز کوئی بھی بات یقین کے ساتھ نہیں کر رہا تھا۔ مجھے اس کے انداز پر شک گزرا، لیکن میں نے اپنی سوچ کو چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا اور کریدنے والے انداز میں کہا، آپ کا ذہن نیاز احمد کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ نیاز کا آپ سے ایسا کیا ناتا ہے کہ ماجھا کو یہ قدم اٹھانا پڑا؟ نیاز احمد میرا بندہ تھا ملک صاحب، وہ ایک بوجھل سانس چھوڑتے ہوئے بولا۔ ماجھا اور نیاز میں ادھر کھیتوں میں کام کرتے ہوئے بحثہ بحثی ہو گئی تھی اور ماجھے نے تیش میں آ کر نیاز کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب ماجھا کو گرفتار کر لیا گیا تو وہ مجھ سے یہ توقع کر رہا تھا کہ میں اسے بچانے کی کوشش کروں گا، لیکن میں نے حق کا ساتھ دیا۔ اس طرح ماجھا عدالت سے عمر قید کی سزا پا کر جیل چلا گیا تھا۔ بس یہی ایک نقطہ ہے کہ ماجھا اپنے دل و دماغ میں میرے لیے انتقامی سوچ رکھ سکتا ہے۔ یہ میرا اندازہ ہے ملک صاحب، جو کہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا، اس لیے سب بتا دیا۔ چودھری فیروز نے مجھے جو معلومات فراہم کیں اس کے پیچھے اس کے کیا مقاصد کار فرما تھے، مجھے اس کا قطعاً اندازہ نہیں تھا، کیونکہ نیت کا حال اور دل کا احوال صرف خدا جانتا ہے۔ بہرحال اس گفتگو سے مجھے سوچنے کے لیے ایک راستہ مل گیا تھا۔ میرے دماغ میں ایسی کھڑکی کھل گئی تھی جس سے جھانک کر میں حقیقت تک بآسانی رسائی حاصل کر سکتا تھا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں چودھری صاحب، میں نے تشفی بھرے انداز میں کہا۔ میں بہت جلد حقائق کی تہ میں اتر کر اس معمے کو حل کر لوں گا، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ آپ کے ساتھ زیادتی کرنے والا چاہے ماجھا ہو یا کوئی اور، وہ قانون کی پکڑ سے بچ نہیں سکے گا۔ جس طرح چودھری فیروز نے گھما پھرا کر بات کی تھی، میں نے بھی ویسے ہی اسے گھمن گھیریوں میں ڈال دیا تھا۔ اس نے امید بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، ملک صاحب، میں ایک وقی اور خاندانی شخص ہوں۔ گزشتہ کئی پشتوں سے ہمارا خاندان ظفر گڑھ پر راج کر رہا ہے۔ اس گاؤں کا نام میرے دادا چودھری ظفر کے نام پر ہے۔ ظفر گڑھ اور اس سے بھی باہر ہر کوئی ہمارا احترام کرتا ہے۔ آج تک کسی کی اتنی جرت نہیں ہوئی کہ ٹیری آنکھ سے ہماری طرف دیکھے، اور اس نامراد نے میری حویلی میں گھس کر یہ قیامت ڈھائی ہے۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ وہ خبیث جب بھی آپ کے ہتھے چڑھے گا آپ اسے میرے حوالے کریں گے۔ میں اس ذلیل انسان کو ایسی دردناک موت سے ہمکنار کروں گا کہ رہتی دنیا تک لوگ اس کے حشر کو یاد رکھیں گے اور اس سے عبرت پکڑیں گے۔ میں چونکہ اس سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے کہا، چودھری صاحب، آپ اپنے دماغ پر زیادہ دباؤ نہ ڈالیں، اس وقت آپ کو آرام کی اشد ضرورت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میں اس ظالم کو بہت جلد اپنی گرفت میں لے لوں گا، پھر وہ بدبخت قرار واقعی سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ اس نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں اسے تسلی تشفی دے کر سمندری کے جنرل اسپتال سے نکل آیا۔ وہ ایک کشادہ خوابگاہ تھی۔ میرے اندازے کے مطابق اس کمرے کی پیمائش 15 بائی 15 فٹ رہی ہوگی۔ کمرے کے وسط میں ایک کنگ سائز پلنگ بچھا ہوا تھا جس پر موسم کی مناسبت سے گرم بستر موجود تھا۔ مذکورہ بستر کے بیشتر حصے خون آلود تھے۔ پلنگ کے پہلو میں کمرے کے فرش پر بھی خون پھیلا ہوا تھا، اور اسی خون میں مجھے ایک چوبی منڈھی بھی پڑی دکھائی دی جس کی بالائی سطح پر بھی خون لگا ہوا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ چودھری فیروز کی بائیں ٹانگ کو اسی منڈھی درد کے تنے کا وہ گول حصہ قصاب جس پر گوشت کو رکھ کر کاٹتے ہیں، اسے منڈھی یا مڈی یا کٹنگ بورڈ بھی کہا جاتا ہے، پر رکھ کر بگدے کی مدد سے کاٹا گیا تھا۔ مدرسہ حملہ ور چودھری کو کٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ بستر پر پھینک کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ مذکورہ کمرے میں 2 دروازے، ایک بڑے سائز کی کھڑکی تھی۔ ایک دروازہ حویلی کے اندرونی حصے میں کھلتا تھا جسے چودھری نے اندر سے بند کر رکھا تھا، جبکہ دوسرے دروازے کے سامنے حویلی کا کشادہ صحن تھا۔ اسی دروازے والی دیوار میں سابق ذکر کھڑکی بھی تھی۔
اس کھڑکی کے تمام پٹ اندر سے بند تھے، تاہم صحن کی جانب کھلنے والے دروازے کو باہر سے بند کیا گیا تھا، اور یہ کام چودھری کرام نے میری ہدایت پر کیا تھا۔ اغلب امکان اسی بات کا تھا کہ حملہ آور اسی دروازے سے گزرنے کے بعد چودھری فیروز تک پہنچے تھے۔ گویا حملہ آوروں کو اس امر کا بخوبی علم تھا کہ ان دنوں چودھری فیروز اس کمرے میں سویا کرتا تھا، اور میرے نزدیک یہ ایک اہم نکتہ تھا، نہایت ہی قابل غور اور توجہ طلب۔ حملہ آوروں نے بڑی باریک بینی سے منصوبہ بندی کی تھی، ورنہ چودھری فیروز کے کمرے میں گھسنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی حکمت عملی سے یہ مشکل کام کر دکھایا تھا۔ بألفاظ دیگر وہ 3 ڈھاٹا پوش اس حویلی کی سیکیورٹی کو گشتے نر دکھا کر چلے گئے تھے۔ چودھری فیروز کی تولید پر اس واقعے نے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ثبت کر دیا تھا۔ جائب قوا کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں چودھری کرام، اس کی والدہ چودھرائن کبرا بیگم کو ساتھ لے کر حویلی کی کشادہ بیٹھک میں آ گیا۔ چودھری کرام سے آج صبح تھانے میں میری ایک مختصر سی ملاقات ہو چکی تھی، تاہم ابھی بہت کچھ پوچھنا باقی تھا، لہٰذا میں نے ان ماں بیٹے کو اپنے سامنے بٹھا لیا۔ چودھری صاحب کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، میں نے دلی رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ان کی جان بچ گئی۔ میں ابھی اسپتال میں ان سے ایک طویل ملاقات کر کے آ رہا ہوں، وہ کل گھر آ جائیں گے۔ صرف مذمت کافی نہیں ہے تھانیدار صاحب، کبرا بیگم نے میرے اظہار افسوس کے جواب میں ایک افسردہ سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ جب تک ملزم کو اس کے عمل کی سزا نہیں ملے گی مجھے سکون نہیں آئے گا۔ چودھرائن کی عمر لگ بھگ 45 سال رہی ہوگی۔ میری مصدقہ معلومات کے مطابق اس کی 3 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑی بیٹی عالیہ تھی جس کی عمر 24 کے قریب تھی۔ عالیہ 2 بچوں کی ماں تھی جن میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ عالیہ کی شادی جھنگ صدر کے ایک زمیندار گھرانے میں ہوئی تھی۔ اس کے شوہر کا نام چودھری توفیق احمد تھا۔ عالیہ سے 4 سال چھوٹا اکرام اور اکرام سے 2 سال چھوٹا انعام تھا۔ چودھری فیروز 50 کا ہندسہ عبور کر چکا تھا، مگر وہ کبرا کے مقابلے میں عمر رسیدہ لگتا تھا۔ کبرا نانی بن چکی تھی، تاہم وہ عالیہ کی بڑی بہن دکھائی دیتی تھی۔ چودھرائن جی، میری دلی خواہش بھی یہی ہے، میں نے کبرا بیگم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ گنہگار کو عبرتناک سزا دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قانون کی گرفت میں آ جائے، اور یہ آپ لوگوں کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں۔ ماں بیٹے نے سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر بیک زبان ہو کر مجھ سے مستفسر ہوئے۔ آپ ہم سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں تھانیدار صاحب؟ میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں انہیں چودھری فیروز سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا، اور آخر میں کہا، چودھری صاحب کو شک ہے کہ ان 3 حملہ آوروں میں ایک معراج دین عرف ماجھا بھی تھا، لیکن وہ ماجھا سے اپنی دشمنی کی تسلی بخش وضاحت نہیں کر سکے۔ انہوں نے کسی نیاز احمد کی ہلاکت کا بھی ذکر کیا تھا، مگر سچی بات یہ ہے کہ میں ماجھا کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ یہ تمام تر معلومات آپ ماں بیٹا مجھے فراہم کریں گے، لیکن اس سے بھی پہلے میں نے براہ راست چودھرائن کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، آپ کو میرے چند سوالات کے ٹھیک ٹھیک جواب دینا ہوں گے۔ جی آپ پوچھیں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ چودھری صاحب اس کمرے میں اکیلے کب سے سو رہے تھے؟ یہی کوئی 4-5 دن سے، اس نے جواب دیا، یا زیادہ 1 ہفتے سے۔ چودھری صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ اس علیحدہ شب بصری کا سبب آپ سے ہونے والی ناچاکی تھی۔ میں نے چودھرائن کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے استفسار کیا۔ انہوں نے آپ کو غلط نہیں بتایا تھانیدار صاحب، وہ بڑے اعتماد سے بولی۔ وہ جب بھی مجھ سے خفا ہوتے ہیں تو یہی کرتے ہیں، بات بڑی ہو یا چھوٹی ان کا یہی وتیرہ ہے۔ وہ چند روز کے لیے الگ کمرے میں سونا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کی بات چھوٹی تھی یا بڑی؟ میری نظر میں تو معمولی ہی تھی، وہ سادگی سے بولی۔ چودھری صاحب کے دل میں کیا یہ تو وہی بتا سکتے ہیں۔ کیا میں اس متنازعہ بات کے بارے میں کچھ جان سکتا ہوں؟ میں نے معتدل انداز میں کہا، اگر کوئی حرج نہ ہو تو مجھے بھی بتائیں، اس مرتبہ چودھری صاحب کس بات پر آپ سے ناراض ہو گئے تھے؟ ہمارے درمیان اکرام کے رشتے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ میری خواہش ہے کہ میں اپنی بہن سغرا کی بیٹی فاخرہ کو بہو بنا کر اس حویلی میں لاؤں، مگر چودھری صاحب میرے بہنوئی کو دل سے پسند نہیں کرتے، اس لیے وہ اس رشتے کے حق میں بالکل نہیں ہے۔ میں نے اپنی بات کے حق میں دلائل دینا شروع کیے تو بس وہ غصے میں آ گئے، اور اگلی رات سے انہوں نے اپنی خوابگاہ الگ کر لی۔ اب آپ بتائیں تھانیدار صاحب، میں کہاں پر غلط ہوں؟ بات کے اختتام پر اس نے بال میری کوٹ میں پھینک دی تو میں نے اس کی حمایت کرتے ہوئے کہا، میں سمجھتا ہوں آپ قصوروار نہیں ہیں، ایسی ذرا سی باتوں پر اینٹنا اور روٹھنا انتہائی نامناسب اور غیر ضروری ہے۔ یہی تو میں بھی کہتی ہوں، مگر میری بات چودھری صاحب کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس حویلی میں صرف اور صرف انہی کا حکم چلتا ہے، جب کوئی انہیں اپنی مرضی کرنے سے روک نہیں سکتا تو پھر ناراضی دکھانے کی کیا تک ہے؟ میں نے فروئی باتوں سے اجتناب برتتے ہوئے گہری سنجیدگی سے سوال کیا، کیا حویلی میں رہنے والے ہر شخص کو اس بات کا علم ہے کہ چودھری صاحب نے ان دنوں آپ سے عارضی افتراق قائم کر رکھا ہے اور وہ الگ کمرے میں سوتے ہیں؟
جی بالکل، سب جانتے ہیں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ حویلی کے وسنیک چودھری صاحب کی اس عادت سے بخوبی واقف ہیں کیونکہ مہینے دو مہینے میں انہیں یہ تماشا دیکھنا پڑتا ہے۔ ہمارے درمیان سنجیدہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ ایک ملازم اشیاء خرد و نوش سے لدی پدی ایک کنگ سائز ٹرے اٹھا کر وہاں پہنچ گیا۔ مذکور ملازم نے ٹرے کو سینٹر ٹیبل پر رکھا اور خاموشی کے ساتھ ڈرائنگ روم سے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد کبرا بیگم کی ہدایت نما حکم پر چودھری اکرام میری خاطرداری کے لیے سرگرم عمل ہو گیا۔ چودھرائن جی، اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ پھر چھوٹے چودھری سے مخاطب ہوتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، اکرام میرے لیے بس تھوڑے سے نمکین پستے نکال دو، میں چائے پیوں گا اور چند دانے پستے کے چگ لوں گا۔ چودھری اکرام نے فوراً میری ہدایت پر عمل کر دیا۔ چودھرائن جی، میں نے گفت و شنید کے ٹوٹے ہوئے تسلسل کو بحال کرتے ہوئے کبرا بیگم سے استفسار کیا، حویلی کے وسنیکوں کی جانکاری کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا، حویلی سے باہر ظفر گڑھ میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ کیا انہیں بھی اس راز سے آگاہی حاصل تھی؟ میں آپ سے یہ سوال ایک خاص مقصد سے کر رہا ہوں۔ میں دعوے و یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولی۔ ہو سکتا ہے چند پنڈ والے بھی یہ بات جانتے ہوں۔ اکرام، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے سوالیہ نظر سے چھوٹے چودھری کی طرف دیکھا۔ دیکھے تھانے دار صاحب، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا، چونکہ یہ باجی کی بہت پرانی عادت ہے، اس لیے عین ممکن ہے کچھ لوگوں کو اس کا علم ہو۔ آپ نے کس خاص مقصد سے یہ سوال کیا تھا؟ چودھرائن نے مجھ سے پوچھا۔ حویلی کے اندر رہنے والے لوگ ہوں یا حویلی سے باہر ظفر گڑھ میں بسنے والے افراد، اگر ان میں سے کچھ کو یا بہت سوں کو چودھری کی صدائے حفقی کا علم ہے تو اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ میں نے باری باری ان کے چہروں کو تکتے ہوئے کہا، خرابی کی بات یہ ہے کہ چودھری صاحب کی ٹانگ کاٹنے والے کو ٹھیک ٹھیک پتا تھا کہ آج کل چودھری اور چودھرائن میں انبن چل رہی ہے اور چودھری فیروز الگ کمرے میں شب بسری کرتے ہیں، حتیٰ کہ حملہ ور یہاں تک باخبر تھے کہ ان کا شکار کس کمرے میں گہری نیند کے مزے لوٹ رہا ہوگا، لہٰذا وہ سیدھے اسی کمرے میں پہنچے اور اپنا مذموم مقصد پورا کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ یہ کام ماجھا کا ہے یا کسی اور کا، وہ ہر حال میں سخت ترین سزا کا مستجب ہے اور اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اس کے مخبر کا پکڑا جانا بہت ضروری ہے۔ اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ ایسی گھٹیا حرکت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کوئی اندازہ نہیں ہے، اکرام بے بسی سے بولا۔ کبرا بیگم نے کہا، میں بھی اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ تو جاننے کی کوشش کریں، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ یہ بہت ضروری ہے، جس کسی نے بھی چودھری صاحب کی ٹانگ کاٹی ہے اسے بخوبی یہ علم تھا کہ ان دنوں چودھری صاحب بالکل الگ تھلگ ایک کمرے میں اکیلے سوتے ہیں۔ اگر ہم حملہ وروں کے مخبر تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر چودھری صاحب کے دشمن کو پکڑنا بہت آسان ہو جائے گا۔ میں نے ذرا دیر کو رک کر باری باری ان دونوں کے چہروں کے تاثرات کا جائزہ لیا، پھر معتدل انداز میں پوچھا، میری بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ جی میں سمجھ گئی، کبرا نے اس بات میں جواب دیا۔ اکرام نے کہا، تھانے دار صاحب، ہم آپ کی ہدایت پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا، اب آپ لوگ مجھے ماچھا کے بارے میں بتائیں۔ وہ شروع ہو گئے۔ اس روز چودھری اکرام اور اس کی والدہ چودھرائن کبرا بیگم کی زبانی مجھے معراج دین عرف ماچھا کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئیں اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ ماچھا کا باپ سراج دین موزہ ظفر گڑھ کا پرانا وسنیک تھا۔ اس کی صرف دو ہی اولادیں تھیں، ایک بیٹا ماچھا اور ایک بیٹی شاداں۔ ماچھا شاداں سے 5 سال بڑا تھا، جس کی عمر اس وقت 25 سال تھی۔ سراج دین کی بیوی صفیہ ایک نابینا عورت تھی، وہ پیدائشی اندھی نہیں تھی، اوائل عمر آنکھوں کی خطرناک بیماری نے اس کی بینائی چھین لی تھی۔ سراج دین کے پاس 5 ایکڑ زرعی اراضی تھی۔ ماچھا اپنے باپ کے ساتھ اس زمین پر کھیتی باڑی کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ آوارگی کے لیے بھی کافی وقت نکال لیا کرتا تھا۔ ماچھا گاؤں ہی کی ایک لڑکی تاجی سے محبت بھی کرتا تھا۔ واضح رہے کہ میں اس وقت آپ لوگوں کی خدمت میں اکرام اور کبرا کا نقطۂ نظر پیش کر رہا ہوں۔ ان ماں بیٹے کے مطابق سراج دین نے چودھری صاحب سے کچھ رقم ادھار لے رکھی تھی، مگر وہ حسب وعدہ رقم نہیں لوٹا پایا تھا، جس پر چودھری صاحب نے پہلے تو حفقی کا اظہار کیا، پھر ایک روز اسے خوب ڈانٹا ڈپٹا۔ چودھری صاحب نے اس پر واضح کر دیا کہ وہ کچھ بھی کرے مگر 1 ماہ میں ان کی رقم لوٹا دے۔ ابھی 1 ماہ کا عرصہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ کھیتوں میں ماچھا کی چودھری کے ایک ملازم نیاز احمد سے مڈ بھیڑ ہو گئی۔ ماچھا اپنی زمین کو پانی لگانا چاہتا تھا اور نیاز احمد اسے ایسا کرنے سے روک رہا تھا۔ نیاز احمد کا کہنا یہ تھا کہ وہ یہ سب کچھ چودھری صاحب کے حکم پر کر رہا ہے۔ چودھری صاحب نے کہا کہ جب تک سراج دین ان کا قرضہ واپس نہیں کر دیتا اسے اپنی زمین میں کاشتکاری کی اجازت نہیں۔ دونوں کے بیچ تلخ کلامی کا سلسلہ آگے بڑھا اور ہرزہ سرائی تک جا پہنچا اور پھر وہ حضلیات پر اتر آئے۔ ماچھا نے اس وقت ہاتھ میں کسی یعنی کہ پھاوڑا پکڑ رکھی تھی۔ جب نیاز نے ماچھا کی ماں اور بہن کو مغلظات میں تولنا شروع کیا تو اس کی برداشت
جواب دے گئی اور پھر اس کا کسی والا ہاتھ حرکت میں آ گیا۔ اس نے طیش کے عالم میں نیاز کے سر پر کسی کے کئی وار کیے۔ نتیجتاً نیاز کسی کٹے ہوئے شیطیر کے مانند زمین بوس ہو گیا اور موقع پر ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ نیاز کے قتل کے جرم میں ماجھا عمر قید کی سزا پا کر جیل چلا گیا تھا۔ یہ واقعہ 2 سال پہلے کا تھا۔ آئندہ 2 سالوں میں ماجھا کا خاندان 3 تیرہ ہو گیا۔ وہ خود عمر قید کی سزا کاٹنے جیل کی بلند و بالا سنگلا دیواروں کے پیچھے چلا گیا تھا۔ اس کی عدم موجودگی میں پہلے اس کے باپ کی موت ہوئی، اس کے بعد ان کے گھر پر ایک رات ڈاکوؤں نے حملہ کیا۔ اس گھر میں لوٹنے کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا تھا۔ وہ ڈاکو دراصل ماجھا کی بہن شادہ کو اٹھانے آئے تھے۔ نبینہ ماں نے مزاحمت کی برائے نام کوشش کی تو ڈاکوؤں نے اس کے سینے میں برچھی اتار کر اسے موقع پر ہی ٹھنڈا کر دیا۔ شادہ اپنی جان بچانے کے لیے مکان کی چھت پر پہنچ گئی، مگر ڈاکوؤں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ شادہ ان لمحات میں نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن ایسی صورتحال میں گر گئی تھی۔ اپنی جان اور عزت کو بچانے کے لیے اسے موت کا راستہ ہی نظر آیا۔ بس پھر وہ چھت سے کود گئی تھی۔ میں مزید 10 منٹ تک حویلی میں رکا، پھر اکرام اور کبرا کو ضروری ہدایات دے کر وہاں سے چلا آیا۔ ان ماں بیٹے سے حاصل ہونے والی معلومات کی صحت کو چیک کرنا ضروری تھا، لہٰذا تھانے پہنچ کر میں نے حوالدار خادم حسین کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ خادم حسین ایک سمجھدار اور سنجیدہ طبع پولیس اہلکار تھا اور اپنے کام کا ماہر بھی۔ خادم حسین نے کمرے میں آ کر مجھے سلام کیا، پھر میرے اشارے پر وہ میز کی دوسری جانب رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ خادم حسین، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا، چودھری فیروز کو پیش آنے والے واقعے کے حوالے سے مجھے ایک اشارہ ملا ہے، میں چاہتا ہوں تم اس پر روشنی ڈالو۔ وہ ہمتاً گوش ہوتے ہوئے بولا، میں حاضر ہوں جناب۔ چودھری کو یہ شک ہے کہ ان حملہ آوروں میں ایک ماجھا بھی تھا۔ میں نے کہا، وہی ماجھا جو کچھ عرصہ پہلے جیل سے اسپتال لے جاتے ہوئے راستے میں فرار ہو گیا تھا۔ میرا مطلب ہے ماجھا کے حمایتی اسے پولیس کی تحویل سے چھڑا لے گئے تھے اور آج کل ماجھا اپنے انہی حمایتی ڈاکوؤں کے گروہ کا حصہ ہے۔ خادم حسین نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب۔ 6 ماہ پہلے ماجھا پولیس کی تحویل سے فرار ہو گیا تھا۔ اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن ایسی کوئی بھی کوشش کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکی۔ اس علاقے میں کئی میل تک گھنا جنگل پھیلا ہوا ہے، جو ڈاکوؤں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ کی حیثیت کا حامل ہے۔ وہ لوگ قانون کی نگاہ سے بچنے کے لیے جنگل کے اندرونی حصے میں بآسانی مستور ہو جاتے ہیں۔ باقی جہاں تک ماجھا کا معاملہ ہے تو سننے میں آتا ہے کہ فرار ہونے کے بعد ماجھا نے ڈاکوؤں کے گروہ میں شمولیت اختیار کر لی تھی، لیکن ابھی تک اس کا کوئی ٹھوس ثبوت سامنے نہیں آیا۔ آج میں پہلی بار آپ کی زبان سے سن رہا ہوں۔ یہ میری نہیں بلکہ چودھری فیروز کی زبان کے الفاظ ہیں، میں نے کہا، اور اس نے ماجھا کی اس بہیمانہ انتقامی کارروائی کا ایک سبب بھی بتایا ہے۔ کیا کہتا ہے چودھری فیروز؟ حوالدار نے پوچھا۔ میں نے چودھری کے خیالات کو حوالدار تک پہنچانے کے بعد کہا، خادم حسین، میں ابھی حویلی میں چودھری فیروز کے بڑے بیٹے اور چودھرائن سے ایک تفصیلی ملاقات کر کے آ رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے ماجھا کی جو کہانی سنائی ہے وہ چودھری کی سوچ کی عکاسی کرتی ہے، لیکن میں آنکھیں بند کر کے اس کہانی پر یقین نہیں کر سکتا۔ تمہیں یہاں بلانے کا مقصد یہی ہے کہ میں حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ تم پچھلے 12 سال سے اس تھانے میں ہو۔ سابق تھانہ انچارج فیض محمد صاحب کا زمانہ تم نے اچھی طرح دیکھ رکھا ہے۔ ماجھا 2 سال پہلے عدالت سے عمر قید کی سزا پا کر جیل گیا تھا، نیاز احمد کے قتل کے الزام میں۔ آپ لوگوں نے ہی ماجھا کو گرفتار کیا تھا اور پھر چالان تیار کر کے اسے حوالہ عدالت کیا تھا، لہٰذا اس امر میں کسی شک و شبہے کی گنجائش نہیں کہ تم ماجھا اور اس کے پس منظر سے بخوبی آگاہ ہو۔ ملک صاحب، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ چودھری اکرام اور اس کی ماں نے آپ کو ماجھا کی کون سی کہانی سنائی ہے؟ اس کے بعد ہی میں آپ کے سوال کا تسلی بخش جواب دے سکوں گا۔ حوالدار کی بات میں وزن تھا، چنانچہ آئندہ 10 منٹ میں نے اس کی خواہش پوری کر دی۔ ملک صاحب، ان لوگوں نے آپ سے کئی ایک باتیں چھپائی ہیں، خادم حسین نے معتدل انداز میں کہا، اور بعض واقعات کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب نیاز احمد کے قتل کا واقعہ پیش آیا تھا اس وقت تک ماجھا کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں تھا۔ وہ پہلی مرتبہ کسی قانونی معاملے میں پھنسا تھا، لیکن یہ ایک ناقابل تردید ٹھوس حقیقت تھی کہ ماجھا نے ہی نیاز احمد کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، لہٰذا وہ سزا سے نہ بچ سکا، اور اس کی 2 بنیادی وجوہات تھیں۔ نمبر 1، قتیل نیاز کا مدعی چودھری فیروز جیسا طاقتور شخص تھا۔ نمبر 2، ماجھا نے اپنے بیان حلفی میں اقبال جرم کر لیا تھا۔ ماجھا تھانے سے عدالت اور عدالت سے جیل چلا گیا تھا۔ اس نے جو جرم کیا تھا اس کی یہی سزا ہو سکتی تھی۔ فیض محمد صاحب نے ماجھا کے حوالے سے اپنے طور پر بھی بہت کام کیا تھا، جس میں سے بہت سی باتیں ماجھا کی فائل کا حصہ نہیں بن سکی۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ سابق تھانہ انچارج صاحب نے دانستہ ایسا کیا تھا یا پھر چودھری فیروز نے کسی قسم کا دباؤ ڈال کر فیض صاحب سے یہ سب کرایا تھا۔ بہرحال اثناء تجویز جو اہم باتیں سامنے آئیں وہ میرے ذہن میں محفوظ ہیں، اور ان میں سے بہت ساری آپ کو سنائی جانے والی کہانی سے لگا نہیں کھاتی۔
زبردست خادم حسین، میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا، پھر سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، میں وہی حقائق تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ ان دونوں ماں بیٹے نے بڑی ہوشیاری اور تقید سے کام لیا ہے۔ حوالدار نے گہری سنجیدگی سے کہا، یہ سچ ہے کہ نیاز احمد کو ماجہ ہی نے قتل کیا تھا، لیکن یہ بات درست نہیں کہ ان کے درمیان زمین کو پانی لگانے کے معاملے پر 3-5 ہوئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ نیاز احمد نے ماجہ کی بہن کے حوالے سے انتہائی رقیق اور نازیبا الفاظ ادا کیے تھے۔ ماجہ شادہ کے بارے میں نیاز احمد کی بکواس کو برداشت نہ کر سکا اور شدید غصے کے عالم میں اس کا کسی بردار ہاتھ حرکت میں آ گیا تھا۔ نتیجے کے طور پر نیاز کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اس کے علاوہ یہ بھی درست ہے کہ ماجہ کے باپ سراج دین نے اپنے زرعی مسائل کو حل کرنے کے لیے چودھری فیروز سے 800 روپے ادھار لیے تھے، لیکن باوجود کوشش کے بھی وہ چودھری کا قرض چکا نہ سکا۔ اس کا بنیادی سبب یہ تھا کہ قرض کی ساری رقم نے بچے دینا شروع کر دیے تھے، اور وہ بھی انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ۔ چنانچہ محض 3 سال میں وہ 800 روپے 5000 روپے کا روپ دھار چکے تھے۔ اتنی بھاری رقم کی ادائیگی سراج دین کے بس میں بھی نہیں تھی، لہٰذا وہ آئے روز چودھری کے ہاتھوں اپنی بے عزتی کرواتا رہتا تھا۔ 1 منٹ خادم حسین، میں نے قطعی کلامی کرتے ہوئے کہا، تمہاری بات سے میں یہ سمجھا ہوں کہ چودھری فیروز ضرورت مند افراد کو سود پر قرض دیتا ہے۔ میرا اندازہ غلط تو نہیں ہے؟ نہیں ملک صاحب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آپ بالکل ٹھیک سمجھے ہیں۔ لوگ اپنی کسی مجبوری سے نپٹنے کے لیے گھر یا زمین کے کاغذات چودھری فیروز کے پاس رکھوا کر قرض لے لیتے ہیں۔ ایسے خوش نصیب بہت ہی کم دیکھنے میں آئے ہیں جو چودھری کا ادھار اتارنے میں کامیاب ہوئے ہوں، کیونکہ بیاج کی رقم اتنی تیزی سے بڑھتی ہے کہ قرض دار کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور انتہائی بے بسی کے عالم میں اسے اپنا گھر یا زمین چودھری فیروز کے نام لکھوانا پڑتی ہے۔ اسی گھنونے کھیل کی مدد سے چودھری کئی لوگوں کی مختصر سی زرعی اراضی کو اپنی زمین کا حصہ بنا چکا ہے۔ جس صبح سراج دین اپنے گھر میں مردہ پایا گیا، اس سے پچھلے روز چودھری فیروز نے اسے اپنی حویلی میں بلا کر نہ صرف بری طرح ذلیل کیا تھا، بلکہ اس کی 5 ایکڑ زمین بھی اپنے نام لکھوا لی تھی۔ پٹواری نمبردار الغرض ہر متعلقہ شخص کے ساتھ چودھری فیروز نے بنا کر رکھی ہوئی ہے، اس لیے کبھی اس کا کوئی کام رکا نہیں۔ سراج دین کا جوان جہان اکلوتا بیٹا عمر قید کی سزا پا کر جیل جا چکا تھا۔ روزی روٹی کا واحد ذریعہ وہ 5 ایکڑ زرعی اراضی بھی اس کے ہاتھ سے نکل کر چودھری فیروز کی ملکیت کا حصہ بن چکی تھی۔ ان حالات میں سراج کو دل کا دورہ نہ پڑتا تو اور کیا ہوتا ملک صاحب؟ حوالدار نے لمحاتی توقف کر کے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے پوچھا، کیا کبھی کسی نے تھانے آ کر چودھری فیروز کے اس ظلم اور زیادتی کے خلاف رپورٹ درج نہیں کرائی؟ اتنی جرأت بھلا کون کرے گا ملک صاحب؟ وہ مانی خیز لہجے میں بولا۔ بے بس اور لاچار دیہاتی چودھری فیروز کے خلاف ہرگز زبان نہیں کھول سکتے سر جی۔ آپ ظفر گڑھ کے وسنیکوں کو وہ والے انسان نہ سمجھیں جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے کا حوصلہ رکھتے ہوں۔ خادم حسین کی آواز میں خاص نوعیت کا درد محسوس کر کے میں سوچ میں پڑ گیا۔ وہ اپنے دل میں مظلوم کے لیے ہمدردی اور ظالم کے لیے بے پناہ غیظ و غضب رکھتا تھا، اس لیے وہ بڑے پرتاثیر انداز میں ایک کے بعد ایک حقیقت سے پردہ اٹھا رہا تھا۔ میں نے اس کی دلی اور دماغی کیفیت کے پیش نظر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، خادم حسین، میں تمہاری تکلیف کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، تم فکر نہ کرو، میں تمہارے جذبات کی فسد کھلوانے کا بڑا ہی زبردست بندوبست کروں گا، اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ میرا کوئی بھی نشتر کھٹل نہیں ہے۔ تم دیکھو گے کہ ہم اس علاقے کے گورخروں کو کس طرح دوڑا دوڑا کر ماریں گے۔ میں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اس کے دل کی بات کہہ دی تھی۔ وہ اضطراری لہجے میں بولا، ملک صاحب، میرے اندر سے یہ آواز آتی ہے کہ میں آپ سے اس قسم کی امید رکھ سکتا ہوں۔ آپ بڑے بکری ٹائپ کے تھانے دار ہیں، اور تم بھی کوئی روایتی حوالدار نہیں ہو خادم حسین۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر توصیفی انداز میں کہا، مجھے توقع ہے کہ تمہارے ساتھ میری خوب نبھے گی۔ آپ ذرا پہلے تم ماجہ کی بہن شادہ کی موت کے بارے میں بتاؤ۔ یہ ٹھیک ہے کہ شادہ نے چھت سے کود کر خودکشی کر لی تھی، مگر ڈاکوؤں والی کہانی درست نہیں ہے، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ دراصل چھوٹے چودھری انعام کی شادہ پر بری نظر تھی۔ ماجہ جیل چلا گیا اور سراج دین بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ شادہ کی ماں صفیہ بی بی کی آنکھیں بے نور تھیں، مطلب یہ کہ شادہ کی عزت کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں رہا تھا، لہٰذا اس نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ شادہ کے اس عمل نے چودھری انعام کی بغیرتی بردار ضد کو ہوا دی اور اس نے شادہ کو اٹھوانے کا منصوبہ بنا لیا۔ اس رات جو ڈاکو شادہ کے گھر پر حملہ آور ہوئے وہ چودھری انعام کے بھیجے ہوئے بندے تھے۔ نابینا صفیہ نے اپنی بیٹی کو بچانے کی جو لولی لنگڑی کوشش کی، اس کے نتیجے میں وہ زندگی کی بازی ہار گئی۔ شادہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے ماں کو موت کے منہ میں جاتے دیکھ لیا تھا۔
اس لیے اس نے فرار ہونے کے لیے چھت کی راہ لی تھی۔ اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لوگ اسے کسی بھی قیمت پر چھوڑیں گے نہیں، لہٰذا جب اسے اپنے بچاؤ کا کوئی راستہ دکھائی نہ دیا تو اس نے جان گنوا کر اپنی عزت بچا لی۔ وہ معصوم لڑکی چودھری انعام کے جبر کی بھینٹ چڑھ گئی تھی۔ بات کے اختتام پر خادم حسین اداسی بھری نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، مطلب یہ کہ ہمارے خانہ کمی نست۔ وہ اس بات میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ خادم حسین، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، جب تمہیں چودھری خاندان کے کالے کرتوتوں کی جانکاری ہے تو میں مان نہیں سکتا کہ سابق تھانہ انچارج ان ترش حقائق سے آگاہ نہ ہو۔ فیض صاحب یہ ساری باتیں جانتے تھے، حوالدار نے کہا۔ پھر انہوں نے چودھری فیروز اور اس کے خچر الخچار فرزند صغیر چودھری انعام کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کی؟ میں نے خفگی آمیز لہجے میں استفسار کیا۔ میں سمجھتا ہوں اس کے دو اسباب تھے، اس نے جواب دیا۔ ایک تو ان ساری باتوں کا پتہ شاداں کی موت کے کافی عرصے بعد چلا تھا، اور دوسرے، خادم حسین ہچکچاہٹ بھرے انداز میں بولتے بولتے رکا تو میں نے پاٹ دار آواز میں دریافت کیا، دوسرا سبب کیا تھا؟ میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ فیض صاحب اپنے دل میں چودھری فیروز کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے۔ حوالدار نے بتایا، وہ اکثر چودھری صاحب سے ملنے حویلی بھی جایا کرتے تھے۔ میں سمجھ گیا خادم حسین، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ جب قانون کے محافظ مجرموں کے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کا کام سنبھال لیں تو پھر معاشرے میں اسی نوعیت کے ظالمانہ واقعات رونما ہونے لگتے ہیں۔ لیکن میں فیض محمد نہیں، ملک صفدر حیات ہوں۔ مجرموں کے لیے میرے دل و دماغ میں رتی بھر بھی گنجائش نہیں ہے، سمجھے نا میری بات؟ جی ملک صاحب، وہ بڑے عزم سے بولا، اس نیک کام میں آپ قدم قدم پر مجھے اپنے ساتھ پائیں گے۔ دیکھو خادم حسین، میں نے گھمبیر انداز میں کہا، جو گزر گیا سو گزر گیا، آئندہ کے لیے ہمیں اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنا ہوں گے۔ پچھلی رات چودھری فیروز کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے، اس کی تفتیش کے دوران میں بہت ساری ایسی نئی چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی جن کے ڈانڈے ماضی سے جا کر ملتے ہوں گے، لہٰذا ہمیں گڑے مردے اکھاڑنے کا بھی خاطر خواہ موقع ملے گا۔ اگر ماچا کے حوالے سے چودھری فیروز کا شک درست ہے تو پھر یہ بھی طے ہے کہ ماچا کو جیل میں سراج دین صفیہ اور شاداں کی المناک اموات کی خبریں ملی ہوں گی، اسی لیے اس نے چودھری فیروز کو اپنے انتقام کا نشانہ بنایا۔ اس نے چودھری کو موت کے گھاٹ نہیں اتارا بلکہ نمونہ عبرت بنا کر چھوڑ دیا۔ میری نظر میں ماچا کا اگلا شکار چودھری انعام ہو سکتا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے خادم حسین؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں ملک صاحب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ اس سنگین حقیقت کا اندازہ چودھری فیروز کو بھی ہوگا۔ چودھری فیروز کے اندازوں کی ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے، میں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ وہ جو سوچتا ہے اسے سوچنے دو، ہمیں پہلی فرصت میں اس بندے کو گرفت میں لینا ہے جو گزشتہ رات ڈاکو کے بھیس میں ایک قصاب کا کردار ادا کرتے ہوئے چودھری فیروز کی بائیں ٹانگ کاٹ کر اپنے ساتھ لے گیا، اور اگر اس بہیمانہ کارروائی میں ماجا ہی ملوث ہے تو ہمیں جلد از جلد اس کے مخبر کا سراغ لگانا ہوگا۔ اگر وہ نامعلوم خبری ہمارے ہاتھ لگ گیا تو پھر ماچا کو چھاپنا بہت آسان ہو جائے گا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، خادم حسین نے گردن کو تائیدی جنبش دیتے ہوئے کہا۔ کل صبح چودھری فیروز اسپتال سے حویلی آ جائے گا اور چودھری انعام اپنے باپ کے ساتھ سائے کی طرح لگا ہوا ہے۔ اگر ہم دو سادہ لباس اہلکاروں کو حویلی کی خفیہ نگرانی پر مامور کر دیں تو ہمیں اہم معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ اچھا آئیڈیا ہے، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ تم کل صبح ہی دو سادہ لباس پولیس اہلکاروں کو ضروری ہدایات کے ساتھ سفر کر روانہ کر دینا، بات کی بات میں دیکھی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں ماچا کے کیس کے حوالے سے ہم کاغذات کو آج اپنے ساتھ کوارٹر پر لے جاؤں گا تاکہ رات میں باریک بینی اور توجہ کے ساتھ میں ان کا مطالعہ کر سکوں۔ ہو سکتا ہے 2 سال پرانے اس کیس کی فائل میں مجھے کام کی کوئی چیز مل جائے۔ آپ نے بالکل درست فیصلہ کیا ملک صاحب، خادم حسین نے عقیدت بھرے انداز میں کہا۔ اس رات میں کافی دیر تک نیاز مرڈر کیس والی فائل کے ساتھ سر کھپاتا رہا، لیکن مجھے کہیں بھی کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ملا جو ماچا کی موافقت اور چودھری فیروز کی مخالفت میں جاتا ہو۔ یہ رپورٹ چونکہ سابق تھانہ انچارج فیض محمد نے تیار کی تھی، لہٰذا یہی ہونا تھا جو نظر آ رہا تھا۔ فیض صاحب تو چودھری کے ہم پیالہ و ہم نوالا تھے، پھر وہ چودھری اس کے خاندان کے کسی فرد کے خلاف کوئی تحدیدی کارروائی کیسے کر سکتے تھے؟ ان زہر آلود خیالات نے میری طبیعت مکدر کر دی۔ پولیس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والا کوئی ذمہ دار شخص جب انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے تو بالفاظ دیگر وہ ڈپارٹمنٹ کے منہ پر تماچا رسید کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ایسے عمل سے قانون ٹھٹھول بن کر رہ جاتا ہے۔
ابتدا میں میرے ذہن میں چودھری فیروز کی شخصیت کے حوالے سے جو صحت مند اور مثبت تصور قائم ہوا تھا، تلخ حقائق آشکار ہونے کے بعد وہ کرچی کرچی ہو کر میری یادداشت میں بکھر گیا تھا۔ ان تکلیف دہ لمحات میں خود کو نیند کی دیوی کے حوالے کرنے سے پہلے میں نے یہ ارادہ باندھا کہ کل کسی وقت میں ماجا کی محبوبہ سے ایک تفصیلی ملاقات ضرور کروں گا۔ مجھے امید تھی کہ تاجی میرے لیے کارآمد ثابت ہوگی۔ 21 جنوری کی صبح بڑی سنسنی خیز اور ہنگامہ پرور ثابت ہوئی۔ میں حسب معمول نماز فجر ادا کرنے کے بعد ناشتے کی تیاری کر رہا تھا کہ میرے کوارٹر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس خلاف توقع دستک نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کانسٹیبل رئیس کو کھڑے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کیا بات ہے رئیس؟ میں نے تشویش بھرے لہجے میں دریافت کیا۔ تم اس قدر گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ ادھر نصیر آباد میں بھی ظفر گڑھ جیسی ایک واردات ہو گئی ہے، کانسٹیبل نے اضطراری لہجے میں بتایا۔ وہاں سے 2 بندے اطلاع دینے آئے ہیں اور بار بار منت کر رہے ہیں کہ ہمیں جلد از جلد وہاں پہنچنا چاہیے۔ موزہ نصیر آباد میرے تھانے سے 1.5 میل کے فاصلے پر جنوب مغرب میں واقع تھا۔ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا، کیا ڈاکو نصیر آباد کے کسی وسنیک کی ٹانگ کاٹ کر لے گئے ہیں؟ یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا کہ کانسٹیبل رئیس کے بیان کے مطابق نصیر آباد میں بھی ظفر گڑھ جیسی ایک واردات ہو گئی تھی۔ میرے استفسار کے جواب میں کانسٹیبل نے نفی میں گردن ہلائی اور بولا، نہیں جناب، اس بار ڈاکو پٹواری امیر بخش کا ایک ہاتھ کاٹ کر لے گئے ہیں۔ پٹواری کا چھوٹا بھائی کریم بخش ایک بندے کے ساتھ تھانے میں بیٹھا ہے اور مسلسل یہی اصرار کر رہا ہے کہ پولیس کو فوراً کوئی ایکشن لینا چاہیے، اس لیے میں آپ کو ڈسٹرب کرنے آ گیا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ اور نصیر آباد جانے کے لیے کسی تانگے کا بندوبست کرو۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا، میں تیار ہو کر آ رہا ہوں۔ رئیس کے جانے کے بعد میں نے یونیفارم پہننے کے دوران میں ہی جلدی واجبی سا ناشتہ کیا اور تیار ہو کر تھانے آ گیا۔ حوالدار خادم حسین نے میرے کمرے میں آ کر مجھے سلام کیا اور گھمبیر لہجے میں بولا، ملک صاحب، ہمارا خیال تھا کہ ڈاکوؤں کا اگلا شکار چودھری انعام ہوگا، لیکن پٹواری امیر بخش نشانہ بن گیا۔ کیا پٹواری کا ماچا کے معاملات سے کچھ لینا دینا ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی بالکل ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ پٹواری امیر بخش اور چودھری فیروز میں بڑی گہری دوستی ہے۔ سراج دین کی 5 ایکڑ زرعی اراضی چودھری نے اسی پٹواری کی مدد سے اپنے نام کروائی تھی۔ میرا یہ شک رفتہ رفتہ یقین میں بدلتا جا رہا ہے کہ ان واقعات کے پیچھے ماجا ہی کا ہاتھ ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے حوالدار سے پوچھا، خادم حسین، کیا تم نے 2 سادہ لباس اہلکاروں کو ظفر گڑھ کی جانب روانہ کر دیا؟ جی ملک صاحب، اس نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی اور بتایا، کانسٹیبل مختار احمد اور فضل محمود آپ کی آمد سے چند منٹ پہلے ہی تھانے سے گئے ہیں۔ میں نے انہیں ان کا کام اچھی طرح سمجھا دیا ہے۔ ویری گڈ۔ میں نے تعریفی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور تشویش بھرے انداز میں کہا، پٹواری والے واقعے کے بعد چودھری انعام کے لیے حالات اور بھی خطرناک ہو گئے ہیں۔ میں نصیر آباد سے ہو کر آتا ہوں۔ اس دوران میں تھانے کے معاملات تم نے سنبھالنا ہے۔ آپ بے فکر ہو کر جائیں ملک صاحب، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا، میں آپ کو کسی بھی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ اسی وقت کانسٹیبل رئیس نے میرے پاس آ کر بتایا، ملک صاحب، میں نے آپ کے لیے تانگے کا انتظام کر دیا ہے اور اطلاع کنندگان کو تانگے میں بٹھا بھی دیا ہے۔ اب تم بھی جا کر تانگے پر سوار ہو جاؤ۔ میں نے کہا، تم میرے ساتھ نصیر آباد جاؤ گے؟ جو حکم ملک صاحب۔ یہ کہتے ہوئے کانسٹیبل کمرے سے نکل گیا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، موزہ نصیر آباد میرے تھانے سے محض 1.5 میل کی دوری پر جنوب مغرب میں واقع تھا۔ یہ مختصر سا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہمیں چند منٹ لگے ہوں گے، تاہم ٹھنڈی ٹھار کھلی فضا میں سفر کرتے ہوئے ہمیں لگ بتا گیا تھا۔ راستے پر پٹواری کے بھائی سے بات چیت کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ کریم بخش ہی کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ پٹواری کو بھی کسی اسپتال نہیں لے جایا گیا تھا، تاہم اس کے کٹے ہوئے ہاتھ پر کس کر پٹی باندھی گئی تھی، جس سے خون کے بہاؤ میں تو کمی واقع ہو گئی تھی، مگر خون کا رساؤ جاری تھا۔ میرے نزدیک پٹواری کے گھر والوں نے عقل مندی کا ثبوت نہیں دیا تھا۔ فوری طور پر پٹواری کو اسپتال پہنچانا ناگزیر تھا۔ موزہ نصیر آباد لگ بھگ 100 گھروں کی آبادی کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، جس میں بسنے والے افراد کی تعداد 300 سے 400 کے درمیان رہی ہوگی۔ تانگا پٹواری امیر بخش کے گھر کے سامنے رکا اور مجھے فی الفور اس کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں اس وقت پٹواری ایک گرم بستر پر لیٹا ہائے ہائے کر رہا تھا۔ میں پٹواری والے پلنگ کے نزدیک ہی ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور پٹی بندھے ہاتھ کا بغور معائنہ کرنے لگا۔ پٹواری کے دائیں ہاتھ کو کلائی کے مقام سے کاٹا گیا تھا اور یہ دل خراش کارروائی کرنے والے اس کا کٹا ہوا دایاں ہاتھ ساتھ لے گئے تھے۔ یہ بڑی حد تک چودھری فیروز والے واقعے سے ملتی جلتی واردات تھی۔ پٹواری امیر بخش کی عمر 55 سال تھی۔ اس نے شادی نہیں کی تھی، لہٰذا اس کے ساتھ بیوی بچوں والا کوئی معاملہ نہیں تھا، جبکہ اس سے 5 سال چھوٹا بھائی کریم بخش شادی شدہ تھا۔
اس کی اولادوں میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ کریم بخش کی بیوی جمیلہ ایک سگڑ گھریلو عورت تھی۔ دونوں بھائی ایک ہی گھر میں راضی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے کہ گزشتہ رات والے واقعے نے ان کے سکون اور خوشی کو تہہ و بالا کر کے رکھ دیا تھا۔ پٹواری امیر بخش کی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں اسے کوئی لمبی چوڑی پوچھ تاچھ کرتا، تاہم چند سوالات کرنا ضروری تھے۔ میرے استفسار پر اس نے تکلیف سے کراہتے ہوئے جو کہانی سنائی وہ چودھری فیروز والے واقعے کی بازگشت لگتی تھی۔ ڈھاٹا پوش 3 مسلح ڈاکو، بغدار منڈی، تکیے کا ڈوری والا غلاف، ظالمانہ کارروائی اور یہ جا وہ جا۔ آپ کو کسی پر شک ہے؟ میں نے پٹواری کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تھانے دار صاحب شک نہیں یقین ہے، وہ درد کی شدت سے کراہتے ہوئے بولا۔ یہ اسی نامراد ماچھا کا کام ہے جس نے کل رات چودھری صاحب کی ٹانگ کاٹی تھی۔ ماچھا کی آپ سے ایسی کیا دشمنی ہے؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ وہ خواہ ہی میرا دشمن بن گیا ہے، وہ اذیت بھری آواز میں بولا، حالانکہ میں نے کبھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ ماجھا کا باپ چودھری صاحب کا مقروض تھا اور قرض لیتے وقت سراج دین نے اپنی 5 ایکڑ زمین کے کاغذات چودھری صاحب کے پاس رکھوائے تھے۔ ایسی ضمانت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر قرض دار قرض کی رقم واپس نہ کر سکے تو قرض خواہ اس کی گروی رکھی ہوئی چیز کا مالک بن جاتا ہے۔ میں نے تو صرف قانونی کارروائی میں چودھری صاحب کی مدد کی تھی، اس میں میرا کیا قصور تھانے دار صاحب؟ مجھے ان سوالوں کا جواب بھی مل گیا تھا جو میں نے پٹواری سے پوچھے بھی نہیں تھے، لہٰذا میں نے فوری طور پر گھائل پٹواری کو کانسٹیبل رئیس کی نگرانی میں ضروری علاج معالجے کے لیے اسپتال روانہ کر دیا اور خود کریم بخش کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ کریم بخش نصف صدی کا سفر طے کر چکا تھا۔ وہ درمیانے قد کا مالک ایک فربا شخص تھا۔ اس کے پاس 20 ایکڑ زرعی اراضی تھی۔ زراعت کے تمام معاملات میں اس کے دونوں بیٹے منظور اور سعید بھی اس کی مدد کرتے تھے۔ منظور کی عمر 20 سال تھی جبکہ سعید 18 سال کا تھا۔ آسیہ اور مریم اپنے بھائیوں سے چھوٹی تھیں جن کی عمریں علیل ترتیب 15 اور 10 سال تھیں۔ منظور اپنے زخمی تایا پٹواری امیر بخش کے ساتھ اسپتال چلا گیا تھا جبکہ سعید میرے پاس موجود تھا۔ کیا پٹواری کے ساتھ یہ حادثہ اسی کمرے میں پیش آیا تھا؟ میں نے سوال کرنے کے بعد باری باری باپ بیٹے کی طرف دیکھا۔ نہیں جناب، سعید نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ تایا ابو اپنے کمرے میں سو رہے تھے جب یہ واقعہ پیش آیا۔ بعد میں ہم انہیں اٹھا کر یہاں لے آئے تھے تاکہ ان کے زخمی ہاتھ کی مرہم پٹی کر سکیں، کریم بخش نے بتایا۔ ہم دونوں بھائی اگرچہ ایک ہی 4 دیواری کے اندر رہائش پذیر ہیں اور کھانا پینا بھی ایک ساتھ ہی ہے، لیکن امیر بھائی نے اپنے آرام کے لیے ایک الگ تھلگ کمرہ مخصوص کر رکھا ہے۔ ان کا سارا سامان، کپڑا لتا، کاغذات وغیرہ سب کچھ اسی کمرے میں رکھا ہوا ہے۔ اس وقت آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں گھر کا یہ حصہ ہمارے استعمال میں ہے۔ میں اس الگ تھلگ کمرے کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں جہاں پچھلی رات پٹواری صاحب سو رہے تھے۔ میں نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، کیا آپ مجھے وہاں لے جا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں جناب، آپ آئیں میرے ساتھ۔ کریم بخش بھی میری تقلید میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ مکان لگ بھگ 10 مرلہ زمین پر تعمیر کیا گیا تھا۔ کراچی والے اس مکان کے رقبے کو کم و بیش 300 گز سمجھ لیں۔ کریم بخش فیملی والا تھا اور اس کے فیملی ممبرز کی تعداد 6 تھی، لہٰذا مکان کے بیشتر حصے پر انہی لوگوں کا قبضہ تھا۔ پٹواری امیر بخش کے تصرف میں صرف ایک کمرہ ہی تھا اور مذکورہ کمرہ گھر کے داخلی دروازے کی ایک جانب بنا ہوا تھا اور دوسری طرف بیٹھک تھی۔ بیٹھک کی طرف پٹواری والے کمرے میں داخلے کے لیے ایک دروازہ باہر کی سمت بھی تھا۔ میں کریم بخش کے ہمراہ گھر کے اندرونی حصے سے چلتے ہوئے اس کمرے تک پہنچا، لہٰذا مذکورہ کمرے میں داخل ہونے کے لیے ہم نے اندرونی دروازہ استعمال کیا تھا۔ وہ ایک کشادہ کمرہ تھا جس میں انسانوں کی آمد و شد کے لیے 2 دروازے تھے اور روشنی و ہوا کے گزر کے لیے ایک کھڑکی موجود تھی۔ جیسا کہ متاثرہ چودھری فیروز کی وہ خوابگاہ تھی جہاں مبینہ طور پر ڈاکوؤں نے اسے بائیں ٹانگ سے محروم کر دیا تھا، جبکہ یہاں پر پٹواری کی دائیں کلائی کو ہاتھ کے وجود سے بے نیاز کر دیا گیا تھا۔ یہ حادثہ عجیب مگر دلچسپ اتفاق تھا۔ ایک اور قدر مشترک یہ بھی تھی کہ دونوں کے کمرے کے آگے کشادہ صحن تھا، یعنی چودھری کی خوابگاہ کے سامنے اور پٹواری کی خوابگاہ کے پہلو میں۔ پٹواری امیر بخش کے کمرے میں ایک دیوار کے ساتھ پلنگ بچھا ہوا تھا جس پر گرم بستر بھی نظر آ رہا تھا، تاہم مذکورہ بستر پر مجھے کہیں بھی خون کے دھبے دکھائی نہیں دیے۔ البتہ کمرے کے فرش پر چوبی منٹی موجود تھی جس کے نزدیک دور دور تک خون پھیلا ہوا تھا۔ میں خون آلود فرش کا معائنہ کر ہی رہا تھا کہ کریم بخش نے دکھ بھرے لہجے میں مجھے بتایا، وہ ظالم لوگ امیر بھائی کا ہاتھ کاٹنے کے بعد انہیں ادھر ٹھنڈے فرش پر ہی تڑپتا ہوا چھوڑ گئے تھے۔ جب ہم نے یہاں آ کر دیکھا تو ان کا چہرہ تکیے کے غلاف میں چھپا ہوا تھا اور وہ تکلیف کی شدت سے بلبلا رہے تھے۔ پھر ہم انہیں اٹھا کر کمرے کے دوسرے حصے میں لے گئے تھے۔ کریم بخش اپنی بات مکمل کر چکا تو میں سوچنے لگا حملہ آور ڈاکوؤں کو پٹواری کا آپریشن کرنے کے بعد اسے
मसपा पर ही फेंक गए थे, जबकि चौधरी की सर्जरी के बाद वो उसे गर्म बिस्तर पर लिटा गए थे। मुझे कमरे में एक नागवार सी बू का एहसास हो रहा था। जब से मैं इस कमरे में दाखिल हुआ था, ये बू मुसलसल मेरे नथनों पर दस्तक दे रही थी। पहले तो मैं यही समझा कि ये फर्श पर फैले हुए खून की बू है, लेकिन जल्द ही मुझे अंदाजा हो गया कि वो महज बू ही नहीं बल्कि बदबू है, एक मखसूस विसांद। मैं उस वक्त टुकड़ों बैठकर फर्श का मुआयना कर रहा था। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने पलंग के नीचे झांक कर देखा। अगले ही लम्हे उस बिसांत का माखज मुझे नजर आ गया। ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि पटवारी के पलंग के नीचे एक घुटने से कटी हुई टांग पड़ी थी। इस अमर में किसी शको शुबे की गुंजाइश तलाश नहीं की जा सकती थी कि वो अधूरी टांग जफरगढ़ के मुतल्लकल अनान चौधरी फेरोज के बदन का ही हिस्सा थी। मैं उठकर खड़ा हो गया और करीम बख्श की तरफ देखकर सरसराती हुई आवाज में कहा, इस पलंग को हटाने में मेरी मदद करो। मज़कूरा पलंग खासा वजनी था, वरना मैं अकेला ही उसे घसीट लेता। करीम बख्श कोई सवाल किए बगैर मेरे हुक्म की तामील में लग गया। देखते ही देखते हम दोनों ने पलंग को उठाकर दूसरी जगह पर रख दिया। अगले ही लम्हे करीम बख्श के हलक से एक हैरत भरी आवाज खारिज हुई, थानेदार साहब, ये क्या है? ये तुम्हारे भाई अमीर बख्श के अजीज अजान दोस्त चौधरी फेरोज की टांग का एक हिस्सा है, जो पिछली रात डाकुओं ने हवेली में काटी थी। मैंने सनसनाते हुए लहजे में करीम बख्श को बताया। अब आप खुद अंदाजा लगा लो कि आपके भाई का कटा हुआ हाथ कहाँ पाया जाएगा। वो बेसख्ता बोला, जहां माझा तीसरी कार्रवाई करेगा। बिल्कुल दुरुस्त। मैंने सताइशी नजर से उसकी तरफ देखा। आप एक ज़हीन इंसान हैं। आप जल्दी से कोई ऐसा थैला या बोरी ले आओ जिसमें इस कटी हुई बसांदी टांग को बंद किया जा सके। जी ठीक है। ये कहते हुए वो कमरे से निकल गया। मैंने गुज़िश्ता रोज़ अस्पताल में चौधरी फेरोज से तफसीली मुलाकात की थी, इसलिए मैं इस टांग को देखते ही पहचान गया था। क्योंकि चौधरी को लिबास तब्दील किए बगैर इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचाया गया था। इस अधूरी बेजान टांग पर वही लिबास मौजूद था जो चौधरी ने जेबे तन कर रखा था। 2 मिनट से पहले करीम बख्श लौट आया। सईद भी उसके साथ था। करीम बख्श के हाथ में मुझे खाद वाली खाली बोरी नजर आई तो मैंने एक इत्मीनान भरी सांस खारिज की और कहा, करीम बख्श, ये तुमने बहुत अच्छा किया कि खाद वाली खाली बोरी उठा लाए। कटी हुई टांग की बिसांद खाद की मखसूस बू में नफूज होकर अपना वजूद खो देगी। अब तुम लोग जल्दी से इस अधूरी टांग को खाद वाली बोरी में कैद करके बोरी के मुंह को अच्छी तरह बंद कर दो। आइंदा 10 मिनट में उन बाप बेटे ने मेरी हिदायत के मुताबिक चौधरी फेरोज की कटी हुई टांग को पैक करके घर के सेहन में एक तरफ रख दिया। इसके बाद करीम बख्श का बेटा सईद वहां से चला गया। मैं दोबारा पटवारी के कमरे का जायजा लेने लगा। उस अलमारी में क्या है? मैंने एक दीवार के साथ एसादा चौबी अलमारी की जानिब इशारा करते हुए पूछा। अमीर भाई उस अलमारी में अपने ज़रूरी कागजात रखते हैं, जैसा कि मुख्तलिफ फाइलें और दीगर दस्तावेजात, उसने बताया। उसकी चाबी भाई साहब के पास ही होती है, इसलिए मैं अलमारी को खोलकर आपको नहीं दिखा सकता। इसकी ज़रूरत नहीं करीम बख्श, मुझे आपकी बात पर भरोसा है, मैंने मुतदल अंदाज में कहा। आपके भाई कोई मामूली इंसान नहीं है, वो एक पटवारी हैं। ज़मीन और जायदाद के कागजात से उनका सुबह शाम का वास्ता है। मैं उनके काम को समझ सकता हूँ। थानेदार साहब, वो तमल्लुक अमेज़ लहजे में बोला, थानेदार साहब, अगर आप हम लोगों पर एक मेहरबानी कर दें तो हम आपका ये एहसान ज़िंदगी भर याद रखेंगे। बात के अख्ताम पर उसने दोनों हाथ जोड़ लिए थे। मुझे उसकी हालत पर बहुत तरस आया। उसके चेहरे और आंखों से बेपनाह करब झलकता था। करीम बख्श, इस अंदाज में खुशामद की ज़रूरत नहीं, साफ साफ बताएं आप मुझसे क्या चाहते हैं। अगर कानून के दायरे में रहते हुए मेरे लिए मुमकिन हुआ तो ज़रूर करूँगा। माझा की असल दुश्मनी चौधरी फेरोज से है, वो वजाहत करते हुए बोला। चौधरी का अमीर भाई से बहुत मेल मिलाप है, इसलिए वो भाई के खिलाफ हो गया है। आप माझा की इस मुखालफत को बुग़्ज़ समझ लें। माझा की चौधरी फेरोज से क्या दुश्मनी है? देखिए जी, मैं अपने काम से काम रखने वाला एक सीधा साधा जमींदार हूँ, इसलिए ख्वामखा के मामलात में नहीं पड़ता। वो गहरी संजीदगी से बोला, लेकिन अमीर भाई का काम ऐसा है कि उन्हें हर किस्म के लोगों से मिलना पड़ता है, जिसमें अच्छे बुरे सभी शामिल हैं। इनसे तो घर पर मुलाकात करने भी कई अफराद आते हैं। ये कुर्सियां उन्होंने अपने मुलाकातियों के लिए रखी हुई हैं। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने कमरे की एक दीवार के साथ लगी 4 कुर्सियों की जानिब इशारा कर दिया। कमरे में दाखिल होते ही मज़कूरा कुर्सियों पर मेरी निगाह पड़ी थी और मैंने सोचा था कि करीम बख्श से इस बारे में इस्तिफसार करूंगा, लेकिन अधूरी टांग की बाजियाबी ने मेरी तमाम तर तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली थी और मैं करीम बख्श से पूछना भूल गया था। करीम बख्श के नामुकम्मल जवाब पर मैंने कहा, आपने मुझे माझा चौधरी फेरोज की दुश्मनी के बारे में नहीं बताया। मैं इसी तरफ आ रहा था। वो इसरारी लहजे में बोला, लेकिन आप मुझसे वादा करें कि चौधरी को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे।
مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں قطعاً کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ وہ چودھری کے غیظ و غضب سے حد درجہ خوفزدہ تھا، مگر اپنے پٹواری بھائی کی پوزیشن صاف کرنے کا بھی متمنی تھا، اس لیے وہ بے محابہ کچھ کہنے سے ہچکچا رہا تھا۔ کریم بخش، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے حوصلہ بڑھانے والے انداز میں کہا، اگر تم نے مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دیا تو سمجھو یہ معاملہ یہیں پر ختم ہو جائے گا، ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو اس گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں جائے گی۔ لیکن ابھی یا بعد میں کبھی یہ پتا چلا کہ آپ نے مجھ سے غلط بیانی کی تھی تو پھر مجھ سے کسی رعایت کی توقع نہیں رکھنا۔ چودھری فیروز تو ہو سکتا ہے امیر بخش کی دوستی کے طفیل آپ کو معاف کر دے، مگر قانون کو گمراہ کرنے کے جرم میں آپ کا وہ حشر کروں گا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر میں آپ سے کچھ بھی غلط کہوں تو میرا جھوٹ میری اولاد کے لیے قہر بن جائے۔ وہ گلوگیر آواز میں بولا، اس سے زیادہ میں آپ کو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ میں نے بغور کریم بخش کی آنکھوں اور چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا اور مجھے وہاں کسی قسم کے جھوٹ کے آثار دکھائی نہیں دیے۔ میں نے ایک اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، شروع ہو جائے، میں سن رہا ہوں۔ آئندہ 15-20 منٹ میں کریم بخش نے مجھے ظفر گڑھ وہاں کے چودھری خاندان اور ماجھا اینڈ کمپنی کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ حوالدار خادم حسین کی فراہم کردہ باتوں سے میل کھاتا تھا۔ اس سے مجھے دو باتوں کا یقین ہو گیا۔ اول، خادم حسین میرے ساتھ بالفاظ دیگر قانون کے ساتھ 100% مخلص تھا۔ دوم، چودھری فیروز اور اس کا فرزند صغیر چودھری انعام رذیل درجہ اول تھے۔ انہیں کسی بھی طرح کی رعایت دینا ایک سنگین غلطی کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے تام اور شفاق افراد کی سرکوبی مجھ پر واجب ہو گئی تھی قبل اس کے کہ ان کی کوئی نئی رذالت میری سماع تک رسائی حاصل کر پاتی۔ مجھے کوئی ہنگامی قدم اٹھانا تھا۔ کریم بخش خاموش ہوا تو میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، کیا آپ نے کبھی اپنے بھائی امیر بخش کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی کہ وہ چودھری فیروز جیسے ظالم افراد سے دور رہے؟ کیونکہ اس کماش کے لوگوں کی سنگ دلی کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لے ڈوبتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، چھڑ بریدی یاری۔ امیر بھائی مجھ سے بڑے ہیں اور پڑھے لکھے بھی ہیں، وہ بے بسی سے بولا۔ میری بات کا ان پر اثر نہیں ہوتا اور میں زیادہ زور بھی نہیں دے سکتا۔ وہ بہت جلد غصے میں آ جاتے اور پھر وہ کسی کی نہیں سنتے۔ وہ ہمیشہ سے اپنی مرضی کے مالک رہے ہیں۔ جب ہمارے ماں باپ زندہ تھے تو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ امیر بھائی شادی کر لیں، لیکن یہ کسی طرح تیار نہ ہوئے۔ اگر انہوں نے ٹھیک وقت پر شادی کر لی ہوتی تو آج ان کے بھی بچے ہوتے، وہ یوں تنہائی کی زندگی نہ گزار رہے ہوتے۔ خیر، جو سونے رب کی مرضی۔ کریم بخش، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی بھرے انداز میں کہا، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں جلد ہی امیر بخش کو راہ راست پر لانے کا کوئی راستہ نکال لوں گا، اور ہاں، ہمارے بیچ ابھی جو بات چیت ہوئی ہے اسے بھول جانا۔ اس وقت ہم دونوں کے سوا پٹواری کے کمرے میں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور بڑی فرما برداری سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی تھانے دار صاحب، آپ کا جو حکم۔ اچانک میری نظر پٹواری کے کمرے کے اس دروازے پر پڑی جو باہر گلی میں کھلتا تھا۔ اس وقت مذکورہ دروازے پر اندر سے کنڈی چڑھی ہوئی تھی۔ میں نے انگلی سے دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کریم بخش سے پوچھا، کیا امیر بخش گھر میں آمد و رفت کے لیے یہی دروازہ استعمال کرتا ہے؟ نہیں جناب، یہ دروازہ صرف ان کے ملاقاتیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کریم بخش نے بتایا، بھائی گھر میں داخلے کے دروازے ہی سے آتے جاتے ہیں جیسا کہ ہم سب کرتے ہیں، پھر گھر سے اپنے کمرے میں جانے کے لیے وہ یہ دروازہ استعمال کرتے ہیں۔ اس نے کمرے کے پہلو والے گھر کی سمت کھلنے والے دروازے کی طرف اشارہ کیا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بتایا، جب کوئی بندہ اپنے کسی کام سے بھائی کے پاس آتا ہے تو وہ اس کے لیے بیرونی دروازہ کھولتے ہیں تاکہ گھر میں پردے کے معاملات متاثر نہ ہوں۔ آج کس وقت آپ لوگوں کو پتا چلا کہ امیر بخش کے ساتھ کوئی اذیت ناک حادثہ پیش آ چکا ہے؟ میں نے کریم بخش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ اس وقت فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں، اس نے روحانسی آواز میں بتایا۔ امیر بھائی کی چیخوں کی آواز سب سے پہلے میں نہیں سنی تھی، بلکہ یوں سمجھے کہ میری آنکھ اسی دردناک آواز سے کھلی تھی۔ میں نے فوراً منظور اور سعید کو جگایا، پھر ہم تینوں امیر بھائی کے کمرے میں پہنچ گئے اور ہم نے دیکھا امیر بھائی فرش پر پڑے بری طرح تڑپ رہے تھے۔ انہوں نے بائیں ہاتھ سے اپنی دائیں کلائی کو پکڑ رکھا تھا اور اس کلائی پر ہاتھ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ کلائی کے مقام سے خون نکل کر کمرے کے فرش پر پھیل رہا تھا۔ ہم گھائل امیر بھائی کو اٹھا کر گھر کے دوسرے حصے میں لے گئے اور خوب کس کر ان کی زخمی کلائی پر پٹی باندھ دی۔ اس نے توقف کر کے ایک جھچری لی، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا، اس کے بعد ہی ہم نے آپ کو اطلاع دینے کے لیے تھانے کا رخ کیا تھا، باقی کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ کریم بخش، اچھی طرح سوچ سمجھ کر میرے آخری سوال کا جواب دیں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معتدل انداز میں کہا۔ جب آپ باپ بیٹے امیر بخش کی چیخیں سن کر اس کمرے میں پہنچے تو کمرے کا گلی کی
طرف کا دروازہ بند تھا یا کھلا ہوا تھا۔ اس دروازے کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے۔ وہ متذکرہ بالا دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اضطراری لہجے میں بولا، میں نے ہی اس دروازے کو بند کر کے کنڈی لگا دی تھی۔ حملہ کا کھیل میری سمجھ میں آ گیا تھا۔ ان لوگوں میں کوئی ایسا شخص بھی شامل تھا جسے امیر بخش اچھی طرح جانتا تھا، اور اسی نامعلوم شخص کی آواز پر پٹواری نے کمرے کا دروازہ کھولا ہوگا، یا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان ڈاکوؤں میں سے کسی نے کمال ہوشیاری سے پٹواری کے کسی شناسا بندے کی آواز کی نقالی کر کے پٹواری سے دروازہ کھلوا لیا ہو۔ اس معاملے کی حقیقت پٹواری کے تفصیلی انٹرویو کے بعد ہی کھل کر سامنے آ سکتی تھی۔ میں نے نصیر آباد کو سرے دست خیر آباد کہا اور چودھری فیروز کی پیک ٹانگ کو لے کر تھانے کی سمت روانہ ہو گیا۔ میرا ارادہ تو ظفر گڑھ جانے کا تھا، لیکن تھانہ چونکہ راستے میں پڑتا تھا، اس لیے میں نے حوالدار خادم حسین کو ٹچ کرنا ضروری سمجھا تھا، کیونکہ اس کیس کے حوالے سے میرے ذہن میں جس منصوبہ بندی کا عمل جاری تھا اس کے بارے میں خادم حسین کو آگاہ کرنا ناگزیر تھا۔ میں نے جو کچھ سوچ لیا تھا اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے مختلف مراحل پر مجھے خادم حسین کے پرخلوص تعاون کی ضرورت تھی، لہٰذا اس کا اس منصوبے کی جزیات سے واقف ہونا نہایت ہی اہم تھا۔ ظفر گڑھ پہنچنے سے پہلے ہی ہماری آمد کی اطلاع وہاں تک رسائی حاصل کر چکی تھی۔ چودھری اکرام نے اپنے حواریوں کے ساتھ حویلی کے داخلی گیٹ پر ہمارا استقبال کیا۔ رئیس پٹواری امیر بخش کو اسپتال پہنچا کر واپس آ گیا تھا۔ میں نے اسے ظفر گڑھ کے دورے کے لیے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اسی کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ چودھری فیروز کو آج صبح ہی اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس وقت اپنی حویلی میں موجود ہوگا۔ میں نے کانسٹیبل کو ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کے لیے کہا اور خود چودھری اکرام کی میت میں چودھری فیروز کے پاس پہنچ گیا۔ چودھری فیروز اس وقت ایک آرام دہ گرم بستر پر گداز تکیوں سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا۔ یہ وہ خوابگاہ نہیں تھی جہاں پر قصابی ڈاکوؤں نے اس کے تن سے ایک ٹانگ کو جدا کر دیا تھا۔ میں چودھری کے بیڈ کے نزدیک ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور رسمی لیگ کے بعد گہری سنجیدگی سے پوچھا، اب آپ کی ٹانگ کی تکلیف کیسی ہے؟ درد کافی کم ہے، وہ بیزاری سے بولا۔ میں بہت ہمت والا ہوں ملک صاحب، اتنی آسانی سے ہار نہیں مانوں گا، بس ذرا میری طبیعت ٹھیک ہو جائے، پھر میں خود اس کمینے ماجا کو ڈھونڈ کر کتے کی موت ماروں گا۔ حرام زادے نے مجھے زندگی بھر کے لیے بیساکھی کا محتاج بنا دیا ہے۔ اگر وہ میری کٹی ہوئی ٹانگ کو ادھر ہی چھوڑ جاتا تو شاید ڈاکٹرز کسی آپریشن کے ذریعے میری ٹانگ کو جوڑ دیتے۔ چودھری اکرام مجھے چودھری فیروز کے پاس چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس وقت میرے اور چودھری فیروز کے سوا اس کمرے میں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ چودھری کی بات مکمل ہونے پر میں نے کہا، آپ کی گمشدہ ٹانگ کو میں نے تلاش کر لیا ہے، مگر اس کی حالت ایسی نہیں کہ کسی معجزاتی جراحی کے بارے میں سوچا جا سکے۔ ویسے آپ کی ٹانگ کو گھٹنے کے مقام پر جس بے دردی سے کاٹا گیا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے کوئی ڈاکٹر وقوع کی رات بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ پتہ نہیں چودھری نے میری پوری بات سنی بھی یا نہیں۔ میرے خاموش ہوتے ہی اس نے اضطرابی لہجے میں استفسار کیا، آپ کو میری ٹانگ کہاں سے ملی؟ وہ اس وقت کہاں ہے؟ اس کے سوالات کے جوابات دینے سے پہلے میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں دریافت کیا کہ آپ کو پٹواری امیر بخش کی کوئی خیر خبر ہے؟ نہیں تو؟ وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے تکتے ہوئے بولا، کیا ہوا امیر بخش کو؟ میں تو توقع کر رہا تھا کہ وہ بھی مجھے دیکھنے آئے گا، سب خیریت تو ہے نا؟ یہ بات تو صاف ہو گئی کہ پٹواری کو پیش آنے والے حادثے کی خبر ابھی تک ظفر گڑھ نہیں پہنچی تھی۔ میں نے چودھری فیروز کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، امیر بخش ابھی چند روز تک آپ کی خبر گیری کے لیے نہیں آ سکے گا، کیونکہ اسے خود تیمارداری کی ضرورت پیش آ گئی ہے۔ وہ اس وقت اسی اسپتال میں ہے جہاں سے آپ ڈسچارج ہوئے ہیں۔ کیا ماجھا نے امیر بخش کی ٹانگ بھی کاٹ ڈالی ہے؟ وہ وحشت زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ نہیں، اس کا دایاں ہاتھ کلائی پر سے کاٹا گیا ہے۔ میں نے چودھری کی وحشت میں دہشت کے 4 چاند لگاتے ہوئے بتایا، میں نے آج صبح نصیر آباد جا کر اسے اسپتال بھیجا ہے۔ آپ کی کٹی ہوئی ٹانگ مجھے امیر بخش کے پلنگ کے نیچے پڑی ملی ہے، میں اسے ایک بوری میں بند کر کے ساتھ لے آیا ہوں۔ امیر بخش ابھی چند روز تک آپ کی خبر گیری کے لیے نہیں آ سکے گا، کیونکہ اسے خود تیمارداری کی ضرورت پیش آ گئی ہے۔ وہ اس وقت اسی ہسپتال میں ہے جہاں سے آپ ڈسچارج ہوئے ہیں۔ کیا ماجھا نے امیر بخش کی ٹانگ بھی کاٹ ڈالی ہے؟ وہ وحشت زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ نہیں، اس کا دایاں ہاتھ کلائی پر سے کاٹا گیا ہے۔ میں نے چودھری کی وحشت میں دہشت کے 4 چاند لگاتے ہوئے بتایا، میں نے آج صبح نصیر آباد جا کر اسے اسپتال بھیجا ہے۔ آپ کی کٹی ہوئی ٹانگ مجھے امیر بخش کے پلنگ کے نیچے پڑی ملی ہے، میں اسے ایک بوری میں بند کر کے ساتھ لے آیا ہوں۔ وہ بوری باہر تانگے میں رکھی ہوئی ہے۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے چاروں جانب متلاشی نگاہ دوڑائی، پھر معنی خیز انداز میں استفسار کیا، آپ کا چھوٹا بیٹا چودھری انعام مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہا، کیا وہ حویلی سے باہر گیا ہوا ہے؟ میں نے حوالدار خادم حسین کے ساتھ مل کر
جو ماسٹر پلان تیار کیا تھا اس پر عمل درآمدگی کا آغاز کر دیا تھا۔ چودھری نے حیرت اور الجھن کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ میری بات سنی، پھر تشویش بھرے لہجے میں پوچھا، ملک صاحب آپ نے انعام کا کیوں پوچھا ہے؟ مجھے آپ کے انداز سے کافی ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ یہ معاملہ ہے ہی ڈرنے والا چودھری صاحب، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر جان کھینچ نکالنے والے انداز میں کہا۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ چودھری انعام کو چند روز تک حویلی سے باہر نہ جانے دیں، بلکہ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے تو زیادہ اچھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی حویلی کے اندر محافظوں کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیں، خاص طور پر رات میں کڑی پہرے داری کا معقول انصرام ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی تو بتائیں کہ معاملہ کیا ہے؟ وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے سراسیمہ لہجے میں مستفسر ہوا۔ جہاں تک میرا ذہن کام کرتا ہے، ماجھا کا اگلا شکار چودھری انعام ہو سکتا ہے، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ انہا مراد انعام کے ساتھ کوئی بھی درندگی کر کے پٹواری کا کٹا ہوا دایاں ہاتھ گھائل انعام کے پاس چھوڑ کر 9 2 11 ہو جائے گا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ملک صاحب؟ وہ حد درجہ پریشانی کے عالم میں بولا۔ انعام نے اس شیطان کا کیا بگاڑا ہے؟ قبل اس کے کہ میں چودھری فیروز کے سوال کا جواب دیتا، اکرام ایک ملازم صورت شخص کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ مذکورہ تنومند ملازم نے خوانے ہفت نعمت اٹھا رکھا تھا۔ یہ سب میری خاطرداری کے لیے تھا۔ اکرام کی ہدایت پر جو ملازم نے وہ کنگ سائز ٹرے میرے نزدیک ایک چوبی میز پر سجا دی تو چودھری فیروز نے اپنے بیٹے سے پوچھا، اکرام انعام کہاں ہے؟ ابا جی وہ باہر نکلا ہوا ہے، اکرام نے احترام بھرے لہجے میں جواب دیا۔ وہ جہاں بھی ہے اسے ڈھونڈ کر فوراً میرے پاس بھیجو، چودھری نے اصراری انداز میں کہا۔ مجھے اسے کوئی ضروری کام ہے۔ جی ابا جی، وہ فرما برداری سے بولا۔ اکرام اور ملازم کے جانے کے بعد چودھری نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ملک صاحب آپ کھانا پینا جاری رکھیں، مجھے بتائیں کہ ماجھا کی انعام سے کیا دشمنی ہے؟ سچ کیا ہے یہ تو آپ مجھے بتائیں گے چودھری صاحب، اور میں صرف آپ کی بات پر یقین کروں گا کیونکہ آپ میری نظر میں نہایت ہی معتبر اور محترم ہیں۔ میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ اس کی عقل پر پٹی باندھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن ماجھا کے دماغ میں آپ لوگوں کے خلاف جو زہر بھرا ہوا ہے وہ اسی کے مطابق اقدام کر رہا ہے۔ اس کمینے کے بھیجے میں کون سا خناس سمایا ہوا ہے؟ وہ قطعی کلامی کرتے ہوئے عجیب سے لہجے میں بولا۔ میں نے کسی تکلف کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اللہ کی عظیم نعمتوں سے انصاف کا عمل جاری رکھا اور نہایت ہی مختصر الفاظ میں چودھری فیروز کو آئینہ دکھا دیا۔ میری بات سن کر چودھری کے چہرے پر زلزلے کے آثار پیدا ہوئے اور وہ غضبناک لہجے میں بولا، لگتا ہے اس احمق کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وہ جیل سے فرار ہو کر خود کو کوئی سلطانہ ڈاکو یا ملنگی سمجھنے لگا ہے۔ میری نظر میں وہ ایک تھر ڈلا اور کم ظرف انسان ہے جو یوں رات کی تاریکی میں چھپ کر سنگین وارداتیں کرتا پھر رہا ہے۔ یہ اس کی بہادری نہیں، گھٹیا پن ہے۔ ایک بار وہ میرے ہتھے چڑھ جائے تو میں اس کمین کو ایسا پاٹ پڑھاؤں گا کہ اس کے آنے والی نسلیں آتے جاتے کو رو کر پوچھا کریں گی، ہمارا ابا کون ہے؟ آپ اپنے حواس اور اعصاب کو قابو میں رکھیں چودھری صاحب، میں نے ہاتھ روکے بغیر میں نے کہا۔ آپ کا پرسکون رہنا صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں نے کہا نا، میں اسی بات پر یقین کروں گا جو آپ کے منہ سے نکلے گی۔ ماجھا کیا سوچتا پھر رہا ہے اس کی مجھے بالکل پرواہ نہیں۔ آپ کو تو اس لیے بتا دیا کہ مخالف پارٹی کی ذہنیت آپ پر عیاں ہو جائے۔ یہ امکان میرے ذہن میں تھا کہ کہیں چودھری یہ نہ پوچھ بیٹھے کہ مجھے ماجھا کی منصوبہ بندی کا علم کیسے ہوا ہے، لیکن حیریت گزری کہ اس نے ایسا کوئی سوال نہیں کیا۔ اپنی کٹی ہوئی ٹانگ پٹواری کے ہاتھ کے عبرت ناک حشر اور مستقبل قریب میں چودھری انعام کے ساتھ ہونے والی کسی متوقع بہیمانہ کارروائی کے بھیانک تصور نے چودھری کی مت مار دی تھی۔ ان لمحات میں وہ مجھے اپنا سب سے زیادہ ہمدرد انسان سمجھ رہا تھا، اور ان بےایمان حالات میں مجھ ایسے اپنے خیر خواہوں سے ایسے سوالات نہیں کیے جاتے۔ ویسے اگر وہ اس پٹری پر آ بھی جاتا تو اسے ریڈ سگنل دینے کے لیے میرے پاس بہت کچھ تھا۔ سچ کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ملک صاحب، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ ماجھا کے باپ نے آج سے لگ بھگ 5 سال پہلے مجھ سے کچھ رقم قرض لی تھی، پھر وہ میرے پیسے واپس کرنا بھول گیا۔ سال پر سال گزرتے رہے مگر قرض کی رقم وہیں کی وہیں رہی۔ جب اس بات کو 3 سال ہو گئے تو انہی دنوں ماجھا اور نیاز احمد میں جھگڑا ہو گیا اور ماجھا نے نیاز کا خون کر دیا اور عدالت سے عمر قید کی سزا پا کر وہ جیل چلا گیا۔ انہی دنوں میں نے ماجھا کے باپ کو حویلی بلا کر منافع کی رقم کو معاف کر دیتا۔ انہی دنوں میں نے ماجھا کے باپ کو حویلی بلا کر کہا کہ منافع کی رقم کو میں معاف کر دیتا ہوں، بس وہ اصل زر مجھے لوٹا دے، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی۔ میں نے مجبوراً اس کی زمین اپنے قبضے میں کر لی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اسے اگر کچھ اور رقم دے دوں تو وہ اس 5 ایکڑ اراضی کو میرے نام لگوانے کے لیے تیار ہے۔
میں نے امیر بخش کی موجودگی میں سراج الدین کو ایک معقول رقم دے کر مختلف قانونی کاغذات پر اس کے انگوٹھے لگوا لیے۔ اس طرح وہ زمین میری ہو گئی۔ باقی جہاں تک ماجا کی بہن اور ماں کی موت کا معاملہ ہے تو صفیہ اور شادہ کی اموات میں میرے بیٹے چودھری انعام کا کوئی ہاتھ نہیں۔ اس رات واقعتاً ڈاکوؤں نے ان کے گھر پر حملہ کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں ڈاکو تو لوٹ مار ہی کیا کرتے ہیں۔ اس گھر میں لوٹنے کے لیے کوئی قیمتی شے، سونا چاندی یا نقدی موجود نہیں تھی، اس لیے انہوں نے ماجا کی بہن کو اپنے ظلم کا نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ لوگ شاداں کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ صفیہ نے ان کے اس مقصد کے راستے میں اندھی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو انہوں نے صفیہ کو بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر وہ شادہ کے تعاقب میں مکان کی چھت پر پہنچ گئے۔ شادہ نے اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لہٰذا اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے چھت سے کود کر جان دے دی۔ یہ ہے سچائی ملک صاحب۔ اگر ماجا جھوٹ سے کام لے کر اپنے باپ، ماں اور بہن کی اموات کا ملبہ میری حویلی پر ڈالنے کے بارے میں سوچ رہا ہے تو میں اس کی عقل پر ماتم ہی کر سکتا ہوں جناب۔ چودھری فیروز الدین ان لمحات میں مجھے گربہ مسکین کی عملی تفسیر نظر آ رہا تھا۔ اس نے خود کو دودھ کا دھلا ثابت کرنے کے لیے کسی چالاک ربا کے انداز میں ایک یک طرفہ کہانی سنائی تھی۔ میں اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ اس کہانی میں چودھری نے کہاں کہاں بددیانتی سے کام لیا تھا، لیکن میں نے اسے اس امر کا ذرا سا بھی احساس نہیں ہونے دیا کہ میں اس کے پیش کردہ اس جھوٹوں کے بغچے کے اندر کا احوال جانتا ہوں۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری صاحب میری نظر میں آپ کی بات کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ ماجا کیا سوچتا ہے میری طرف سے وہ خصمان اکھائے اور بھاڑ میں جائے۔ یہ ہوئی نا مردوں والی بات۔ وہ خوش ہو گیا۔ ملک صاحب آپ میرے سچے خیر خواہ ہیں، اس نے عقیدت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ سے پہلے والے تھانہ انچارج صاحب سے بھی میرے دوستانہ تعلقات تھے اور فیض محمد اکثر میری حویلی پر بھی آیا کرتے تھے، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ خوب نبھے گی۔ ہمارا گٹھ بندھن فولاد سے بھی زیادہ مضبوط ثابت ہوگا۔ بات کے اختتام پر چودھری نے مسافر کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ میں نے اس کے دستے دراز کو تھام لیا اور معنی خیز انداز میں کہا، جو اللہ کو منظور چودھری صاحب۔ میں دوستوں کے لیے اپنے دل اور ہاتھ کو ہمیشہ کھلا رکھتا ہوں ملک صاحب۔ وہ میرے ہاتھ کو پرمعنی گرم جوشی سے دباتے ہوئے بولا، میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ اگر آپ کو مجھ سے کسی قسم کا کوئی بھی کام ہو، ہچکچانا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی چودھری صاحب۔ اس کی خوش فہمی کو بانس پر چڑھاتے ہوئے میں نے گردن کو اسباتی جنبش دی اور کہا، آپ کی اس مہربان پیشکش کے لیے میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اگر کوئی احتیاج ہوئی تو آپ کو بتاؤں گا۔ ہماری دوستی تو سدا شاد آباد رہے گی ملک صاحب۔ وہ میرے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے بولا، اب آپ فوری طور پر ایک اہم کام کریں۔ آپ حکم کریں چودھری صاحب۔ میں نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ کسی طرح اس منحوس ماجا کو پکڑ کر دوبارہ جیل بھجوا دیں، وہ نفرت امیز لہجے میں بولا۔ تف ہے اس ذلیل انسان پر، بیٹھے بٹھائے ہم سب کو مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں ماجا پر اس قسم کا کیس بنائے کہ سیدھا پھانسی کے پھندے تک پہنچ جائے۔ آپ فکر نہ کریں چودھری صاحب، میں نے ماجا کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ میں اس کی خود بینی کو خاک میں ملا کر رکھ دوں گا، لیکن فوری طور پر میرے پیش نظر ایک اور اہم کام ہے، اور یہ کام ماجا کی گرفتاری سے پہلے ہونا چاہیے۔ میں نے آخری الفاظ بڑے پراسرار انداز میں ادا کیے تھے۔ وہ چونک اٹھا اور چند لمحات تک قیاسا لگانے والے انداز میں مجھے تکتا رہا، پھر جزا بھرے لہجے میں مستفسر ہوا، ملک صاحب آپ کس اہم کام کی بات کر رہے ہیں؟ چودھری انعام کی حفاظت کا بندوبست، میں نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ حالات و واقعات کے مطابق ماجا آج رات انعام کے ساتھ کوئی غیر انسانی کارروائی کرنے کی غرض سے آپ کی حویلی میں گھسے گا۔ میں نے ماجا کا شکار کرنے کے لیے کلابہ ڈال دیا ہے، اور وہ اور اس کے ساتھی ڈاکو کسی بھی صورت بچ نہیں سکیں گے۔ میں سمجھا نہیں ملک صاحب۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ نے ماجا کو پکڑنے کے لیے کون سا کانٹا ڈالا ہے؟ وہ خاصی تگڑی مچھلی ہے، آپ کا کلابہ مضبوط تو ہے نا؟ ایک دم لوہا لاٹ چودھری صاحب، میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ آپ تو اپنے طور پر حفاظتی اقدامات کریں گے سو کریں گے۔ آج صبح سے میں نے بھی اپنے چند سادہ لباس اہلکاروں کو ظفر گڑھ میں تعینات کر دیا ہے۔ وہ گاؤں کے لوگوں میں گھل مل کر آپ کی حویلی پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ وہ سب مسلح ہیں۔ کڑی نگرانی کا یہ کام دن بھر جاری رہے گا، اور رات کا اندھیرا پھیلتے ہی میرے بندے کسی کی نگاہ میں آئے بغیر حویلی کے بہت نزدیک آ جائیں گے اور پوری رات جا کر پہرا دیں گے۔ اگر ماجا نے آپ کی حویلی کی طرف آنے کی کوشش کی تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ تو آپ نے بہت بڑا کام کر دیا ملک صاحب، وہ تشکرانہ انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ بلکہ یوں سمجھے کہ آپ نے مجھے خرید لیا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ میرے بندے اور آپ کے بندے مل کر حویلی کی حفاظت کریں؟ میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہوگا، میں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ میرے بندوں کا سب کی نگاہوں سے چھپا رہنا ضروری ہے، آپ اسے میری حکمت عملی سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ اپنے معاملات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔
ہمارے درمیان گفتگو کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ چودھری انعام وہاں پہنچ گیا۔ اس نے باری باری ہم دونوں کو سلام کیا، پھر چودھری فیروز کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اکرام بھائی نے بتایا ہے کہ آپ مجھ سے کوئی خاص بات کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے میرے پاس بھی ایک سنسنی خیز خبر ہے۔ بیٹا جی پہلے آرام سے بیٹھ جاؤ اور مجھے وہ خبر سناؤ جو تمہارے پاس ہے، چودھری فیروز نے معتدل انداز میں کہا۔ اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ تمہیں کس مقصد سے بلایا ہے۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر میرے نزدیک ہی بیٹھ گیا۔ اس دوران میں چپکے سے میں نے خورد و نوش کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا۔ میں کوئی چٹورا قسم کا انسان نہیں ہوں، لیکن آج صبح میں ڈھنگ سے ناشتہ بھی نہیں کر پایا تھا، اور اس کے بعد بھاگ دوڑ کا ایک ایسا تھکن رسیدہ سلسلہ شروع ہوا تھا کہ مجھے سر کھجانے کی بھی فرصت میسر نہیں آئی تھی۔ پیٹ پوجا تو بہت دور کی بات ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ موسم سرما میں ایک متحرک انسان کو ویسے بھی زیادہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا جب مجھے چودھری فیروز کی حویلی میں ٹک کر بیٹھنے کا موقع ملا اور انواع اقسام کی نعمتوں سے سجا ہوا خوان میرے سامنے آیا تو میں تمام تر تکلفات کو بالائے طاق رکھ کر کام سے لگ گیا تھا۔ ابا جی، چودھری انعام نے سرسراتی ہوئی آواز میں بتایا، ادھر نصیر آباد میں آج سحری کے وقت ڈاکو پٹواری امیر بخش کا ایک ہاتھ کاٹ کر اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ یہ سارا قصہ ملک صاحب کی زبانی سن چکا ہوں میں، چودھری نے اپنے بیٹے سے کہا۔ انہوں نے ہی صبح امیر بخش کو اسپتال بھیجا تھا۔ او اچھا، وہ تشویش بھری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، پھر مجھ سے پوچھنے لگا، تھانے دار صاحب، آپ نے اس شیطان ماچا کو اتنی ڈھیل کیوں دے رکھی ہے؟ اس کمینے کو پکڑ کر پھانسی لگوائیں، سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ ملک صاحب نے ماچا کو گرفتار کرنے کے لیے اپنا جال بچھا دی ہے، چودھری فیروز نے انعام کو بتایا۔ وہ جیسے ہی حویلی میں قدم رکھے گا پکڑ میں آ جائے گا۔ یکا چودھری انعام کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ اس نے حیرت، غصے اور خوف کی ملی جلی کیفیات کے ساتھ باری باری ہم دونوں کو دیکھا، پھر اپنے باپ سے پوچھا، وہ بدذات ہماری حویلی میں قدم کیوں رکھے گا؟ جواب میں چودھری فیروز نے سمجھانے والے انداز میں سے حالات کی سنگینی سے آگاہ کیا اور آخر میں کہا، میں نے اس لیے تمہیں بلایا ہے بیٹا جی، ابھی چند روز تک آپ حویلی سے باہر نہ ہی جاؤ تو اچھا ہے۔ ابا جی، اس کمینے کی اتنی ہمت کہ ہمیں للکارے گا؟ وہ حفقی امیز لہجے میں بولا، آپ کی نرمی نے ان کمین لوگوں کو اتنی ہمت دی ہے، ہمیں بہت پہلے ماچا کا کوئی مناسب بندوبست کر دینا چاہیے تھا۔ اس وقت ان باپ بیٹے کے درمیان بات ہو رہی تھی، لیکن میری توجہ کا مرکز چودھری انعام کا چہرہ تھا۔ جب چودھری فیروز اسے شادہ کی خودکشی والے واقعے کے حوالے سے ماچا کے خطرناک عزائم سے محتاط رہنے کی تلقین کر رہا تھا تو میں نے انعام کی آنکھوں میں سراسیمگی ہلکورے لیتے دیکھی تھی، اور اس کے چہرے پر بھی تشویش بھری گھٹا امڑ آئی تھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ اس افسوسناک واقعے کا ذمہ دار چودھری انعام ہی تھا۔ اسی کے بھیجے ہوئے بندے ڈاکوؤں کے بہروپ میں شادہ کو اٹھانے گئے تھے۔ نتیجے میں مزاحمت کرنے پر شادہ کی ماں صفیہ بی بی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا، اور شادہ نے چھت سے کود کر جان دے دی تھی۔ اگر چودھری انعام کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہ ہوتا تو اس کی شکل پر یوں 12 نہ بج رہے ہوتے۔ جب میں ہوں تو پھر آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے براہ راست چودھری انعام کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اب ماچا کے مناسب اور نامناسب سارے بندوبست میں نہیں کرنا ہے۔ ویسے تو یہ حویلی کسی دمدمے سے کم نہیں ہے، لیکن 2 رات پہلے اسی حویلی میں بڑے چودھری صاحب کے ساتھ جو واقعہ پیش آ چکا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے حد سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ میں نے جو انتظامات کیے ہیں ان کی تفصیل میں چودھری صاحب کو بتا چکا ہوں، مگر خاص طور پر تمہاری حفاظت کے حوالے سے بھی میرے ذہن میں کچھ ہے، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ چودھری فیروز بھی سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں ابھی تھانے پہنچ کر اپنے اسٹاف کے ایک خاص شخص کو سادہ لباس میں یہاں بھیج دوں گا، میں نے رازدارانہ انداز میں کہا۔ وہ پولیس اہلکار مسلح ہوگا اور پوری رات تمہارے کمرے میں بطور محافظ موجود رہے گا۔ اسے مجرموں سے نپٹنے کے 101 گر آتے ہیں، لہٰذا تمہیں خوفزدہ ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، آپ کا بہت بہت شکریہ تھاندار صاحب۔ میں چودھری فیروز اس کے بیٹے کے ساتھ بےحد سنجیدگی سے جو بھی مائنڈ گیم کھیل رہا تھا وہ میرے اور حوالدار خادم حسین کے درمیان طے ہونے والے ایک منصوبے کا حصہ تھا۔ یہ ذہنی اور نفسیاتی کھیل دراصل اس کمظرف فیملی کے گندے انڈوں کو بے نقاب کرنے کی غرض سے رچایا گیا تھا۔ اس اسکرپٹ کے مطابق میں آج کی رات خادم حسین کو چودھری انعام کے کمرے میں پہنچانے والا تھا۔ خود میری مصروفیات بھی کم پراسرار نہیں تھی۔ چودھری صاحب، اب میں اجازت چاہوں گا، بہت سارے کام میرے سر پر سوار ہیں، میں نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اور ہاں، یہ بھی بتا دیں کہ آپ کی ٹانگ کا کیا کرنا ہے، وہ باہر تانگے میں رکھی ہوئی ہے آپ کی امانت کے طور پر۔ جب وہ دوبارہ میری ٹانگ کے ساتھ جوڑی نہیں جا سکتی تو پھر میں اس کا کیا کروں گا؟ وہ ایک حسرت بھری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، یہ تو ایک شفاف حقیقت ہے کہ اب آپ کو اپنی بائیں ادھوری ٹانگ کے ساتھ ہی باقی کی زندگی گزارنا ہوگی، لیکن وہ چونکہ نصف صدی تک آپ کے بدن کا حصہ رہی ہے، اس لیے میں نے آپ سے پوچھ لیا۔ آپ اسے اندر منگوائیں، چودھری انعام نے مجھ سے کہا۔ ابا جی کو اس کا دیدار کرانے کے بعد ہم اسے اپنے خاندانی قبرستان میں دفن کرا دیں گے۔ چودھری انعام نے ایک طفلانہ بات کی تھی، لیکن میں نے اس پر کوئی تبصرہ کرنے کی بجائے
گہری سنجیدگی سے بتایا، ٹانگ کا وہ حصہ اب ایسا نہیں رہا کہ اس بوری کو یہاں حویلی کے اندر لا کر کھولا جائے۔ اگر ایسا کیا گیا تو پوری حویلی میں اس کی بساند پھیل جائے گی۔ ملک صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بیٹا جی، چودھری فیروز نے میری طرفداری کرتے ہوئے کہا، تم ملازموں سے کہہ کر وہ بوری تانگے سے اتروا لو اور انہیں تاکید کر دو کہ وہ ابھی اور اسی وقت اسے لے جا کر کہیں دفن کر دیں۔ آئندہ 10 منٹ میں نے چودھری فیروز کی بوری بند بساندی ٹانگ کو اس کے فرزند صغیر کے سپرد کیا اور کانسٹیبل رئیس کے ساتھ تانگے پر سوار ہو کر حویلی سے روانہ ہو گیا۔ تھانے کا رخ کرنے سے پہلے میں نے ظفر گڑھ کا ایک راؤنڈ لگانا ضروری سمجھا۔ یہ سب میرے منصوبے کا حصہ تھا۔ 2-3 جگہ رک کر میں نے لوگوں سے ہلکی پھلکی بات چیت بھی کی۔ خاص طور پر نذیر حسین کے گھر کے سامنے اپنا تانگا رکوا کر میں گھر کے اندر بھی گیا اور نذیر حسین، اس کی بیوی شگفتہ بی بی اور ان کی بیٹی تاجی سے بھی رسمی لیکس لیک کی۔ تاجی کی عمر 20 سال تھی اور وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ تاجی معصوم صورت والی ایک دلکش اور دلنشیں لڑکی تھی۔ جی ہاں، میں اسی تاجی کی بات کر رہا ہوں جو اس کہانی کے مرکزی کردار معراج دین عرف ماجھا کی محبوبہ تھی۔ رات کے 10 بج چکے تھے، لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آدھی رات سے زیادہ گزر چکی ہے۔ ایک تو موسم سرما میں غروب آفتاب کافی جلدی ہو جاتا ہے، دوسرے گاؤں دیہات میں بسنے والے لوگوں کی شہری لوگوں کی طرح نو بنو مصروفیات بھی نہیں ہوتی کہ وہ رات گئے تک جاگتے رہیں۔ اس وقت ماحول خاموش اور فضا ساکت تھی اور اس ٹھنڈے ٹھار سناٹے میں موزہ ظفر گڑھ سہانی نیند کے مزے لے رہا تھا۔ میں اس وقت اپنے ایک چاقو چوبند کانسٹیبل امجد علی کے ساتھ نذیر حسین کے گھر میں موجود تھا۔ ہم سادہ لباس میں تھے اور پوری تیاری کے ساتھ وہاں آئے تھے۔ میرے پاس اپنا سروس ریوالور تو موجود تھا ہی، علاوہ ازیں میں نے امجد کو بھی ایک رائفل تھما دی تھی تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکے۔ میری توقع کے عین مطابق آج رات کسی وقت نذیر حسین کے گھر پر چودھری کے بھیجے ہوئے ڈاکو حملہ کرنے والے تھے، اور میری یہ توقع اس خفیہ منصوبے کی رہن منت تھی جو میں نے خادم حسین کے ساتھ مل کر بنایا تھا۔ خادم حسین اس وقت چودھری فیروز کی حویلی میں چودھری انعام کی حفاظت کا کام سنبھالے ہوئے تھا۔ اس کی ہنگامی مدد کے لیے حویلی کے گیٹ کے نزدیک ہی کانسٹیبل مختار احمد نے مورچہ سنبھال رکھا تھا۔ دوسرے کانسٹیبل فضل محمود کو واپس تھانے بلا لیا گیا تھا۔ اس رات تھانے میں میرے سٹاف کے کل 4 افراد موجود تھے۔ کانسٹیبلز فضل محمود، رئیس اور امانت علی اور ہیڈ کانسٹیبل فرید احمد۔ میں نے تھانہ سنبھالنے کی ذمہ داری فرید احمد کو سونپ دی تھی۔ ہماری واپسی تک ان چاروں نے تھانے میں ریڈ الرٹ رہنا تھا اور مجھے امید تھی کہ ہم لوگ صبح سے پہلے اپنی مہم سر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس مہم کے بنیادی طور پر 3 حصے تھے۔ حصہ اول میں خادم حسین نے بڑی صفائی کے ساتھ محتاط الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے چودھری انعام کے دماغ میں یہ بات بٹھانا تھی کہ ملک صاحب آج ظفر گڑھ میں نذیر حسین سے مل کر گئے تھے۔ نذیر حسین، اس کے گھر والوں نے ماجھا کی حمایت کرتے ہوئے چودھری فیروز اور اس کے چھوٹے بیٹے انعام کے خلاف بہت زہر اگلا ہے۔ یہ کہانی سننے کے بعد ملک صاحب نے ان لوگوں سے کہا کہ وہ تھانے آ کر یہ ساری باتیں اپنے بیانات حلفی میں لکھوا سکتے ہیں۔ نذیر حسین، اس کی بیوی شگفتہ اور بیٹی تاجی نے بشگاف الفاظ میں کہا کہ ہم چودھریوں سے ڈرتے نہیں ہیں، ان جابروں نے تو ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ ماجھا کا تو سارا خاندان ہی برباد ہو گیا اور وہ خود ایک بھولے والے دیہاتی سے خطرناک ڈاکو بن گیا۔ اب ہم سے اور برداشت نہیں ہوتا۔ اگر چودھریوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہمیں زبان کھولنا پڑی تو ہم سارا سچ کھول کر بیان کر دیں گے۔ پھر انہوں نے بیک زبان ہو کر ملک صاحب کو یقین دلایا کہ وہ کل صبح تھانے آ کر اپنے بیانات لکھوا دیں گے۔ خادم حسین کی اس کاشتکاری کے نتیجے میں انعام نے فوراً جا کر اپنے باپ کو رپورٹ کرنا تھی۔ پھر وہ لوگ صرف اور صرف ایک ہی کام کر سکتے تھے کل کا سورج طلوع ہونے سے پہلے نذیر حسین، شگفتہ اور تاجی کو کسی بھی قسم کا بیان دینے کے قابل نہ چھوڑنا، اور اس کام کے لیے آدھی رات کے آس پاس کا وقت سب سے زیادہ مناسب تھا۔ خادم حسین کی سنائی ہوئی اس فتنہ پرداز کہانی پر چودھری فیروز اینڈ کمپنی نے اس لیے بھی آنکھیں بند کر کے یقین کر لینا تھا کہ میں نے حویلی سے نکلنے کے بعد جو ظفر گڑھ کا راؤنڈ لگایا تھا اور نذیر حسین کے گھر کے اندر بھی گیا تھا، میری اس تمام تر مصروفیت کی رپورٹ چودھری فیروز تک پہنچ گئی ہوگی۔ میں نے اسی مقصد کے حصول کی خاطر دن میں دنستہ ظفر گڑھ کا مصنوعی دورہ کیا تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق اب تک خادم حسین نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہوگا اور کسی بھی وقت موت کے ہرکارے شب خون مارنے نذیر حسین کے گھر پر یلغار کر سکتے تھے۔ میرے منصوبے کے حصہ دوم پر عمل کرنے کے لیے میں کانسٹیبل امجد کے ساتھ نذیر حسین کے گھر میں موجود تھا تاکہ چودھریوں کے بھیجے ہوئے سفاک قاتلوں کو راتوں رات آہنی زیورات سے ہراساں کر کے تھانے کے حوالہ تک پہنچا سکوں اور اگلی صبح سے پہلے ان کی تسلی بخش خاطرداری کرنے کے بعد فرداً سب کے حلفیہ بیانات سپرد قلم کر کے ان کے انگوٹھے لگوا لوں۔ لیکن میں نے نذیر حسین اور اس کی بیوی اور بیٹی کو کوئی اور کہانی فٹ کر رکھی تھی۔ میں نے آج دن ہی میں نذیر حسین کے کان میں یہ بات ڈال دی تھی کہ مجھے خفیہ اطلاع ملی ہے کہ آج رات ماجھا
اپنے ساتھی ڈاکوؤں کے ساتھ اس کے گھر پر ہلہ بولے گا اور وہ لوگ تاجی کو اٹھا لے جائیں گے۔ نذیر حسین ماجا کو ناپسند نہیں کرتا تھا، مگر کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کو کسی ڈاکو سے بیاہنے کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جب سے تاجی کے والدین کو یہ پتا چلا تھا کہ ماجا جیل سے فرار ہو کر ایک خطرناک ڈاکو بن گیا ہے اور پولیس علاقے کے چپے چپے پر اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے، ان لوگوں نے جلد از جلد تاجی کا رشتہ پڑوس میں رہنے والے ایک لڑکے ساجد سے پکا کر دیا تھا اور آئندہ ماہ ان کی شادی ہونے والی تھی۔ میری بات سن کر نذیر حسین نے مجھ سے دست بستہ یہ درخواست کی تھی کہ میں کسی طرح اس کی بیٹی کو اغوا ہونے سے بچا لوں، اور میں اس وقت ان لوگوں کی مدد اور حفاظت ہی کی خاطر وہاں موجود تھا۔ جی ہاں، بعض اوقات اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہم پولیس والوں کو اس نوعیت کے ناٹک بھی رچانا پڑتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا حصہ سوم حوالدار خادم حسین سے متعلق تھا۔ اگر وہ سلسلی وارداتی یا ماجا آج رات چودھری انعام کے ساتھ کوئی اونچ نیچ کرنے کی نیت سے حویلی میں گھسا تو خادم حسین نے کانسٹیبل مختار کے ساتھ مل کر اسے زندہ یا مردہ گرفتار کرنا تھا۔ اپنے اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہم نے ہر مرحلے کو بڑی ہوشمندی اور احتیاط کے ساتھ نپٹانا تھا۔ اس لیے میں نے نذیر حسین کے گھر کے بڑے کمرے میں 3 چارپائیوں پر تکیے رکھ کر ان کے اوپر گرم لحاف اس طرح اڑا دیے تھے کہ دیکھنے والے کو ان چارپائیوں پر 3 انسان گہری نیند سوتے نظر آتے۔ لحافوں کے نیچے لمبائی کے رخ پر تکیے اس طرح رکھے گئے تھے کہ وہ صحیح معنوں میں سوتے ہوئے انسان ہی دکھائی دیں۔ مذکورہ کمرے کے داخلی دروازے کو دنستہ نیموا رکھا گیا تھا تاکہ متوقع حملہ آوروں کو اپنے شکاروں کو ڈھونڈنے کے لیے زیادہ محنت نہ کرنا پڑے۔ اس کمرے سے ملحقہ کمرے میں میں نذیر حسین کے ساتھ گپ شپ کر رہا تھا، جبکہ تیسرے کمرے میں کانسٹیبل امجد نے تاجی اس کی ماں شگفتہ بی بی کو اپنی حفاظت میں لے رکھا تھا۔ میں آپ کا کس منہ سے شکریہ ادا کروں تھانے دار صاحب، نذیر حسین نے لجاجت بھرے لہجے میں کہا۔ اگر آج رات آپ یہاں موجود نہ ہوتے تو ہماری بے خبری میں ماجا نے تاجی کو اٹھا لے جانا تھا، پھر میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ میں نے تو قدیر حسین کے بیٹے سے تاجی کا رشتہ پکا کر رکھا ہے۔ نذیر حسین قانون عوام کی حفاظت اور مجرموں کی سرکوبی کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ میں یہاں پر اپنا فرض پورا کرنے آیا ہوں، اس میں تم لوگوں پر احسان کرنے والی کوئی بات نہیں۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا کہ تاجی کا رشتہ طے کر دیا۔ ماجا چاہے کتنا بھی اچھا انسان کیوں نہ ہو، لیکن در حقیقت وہ ایک مفرور قیدی اور خطرناک مجرم ہے۔ پچھلی 2 راتوں میں اس نے ظفر گڑھ اور نصیر آباد میں جو کچھ کیا ہے وہ سب تمہارے علم میں ہے۔ قانون اسے کسی بھی صورت معاف نہیں کرے گا۔ جلد یا بددیر ماجا کا زندہ یا مردہ پکڑا جانا لازمی ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں تھانیدار صاحب، وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا۔ بس آج آپ کسی بھی طرح ماجا کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ میں سکون سے تاجی کو باعزت انداز میں اس گھر سے رخصت کر سکوں۔ میری ایک ہی اولاد ہے، تاجی کو ہم نے بڑے لاڈ پیار سے پروان چڑھایا۔ ہم بڈھی بڈھا نے تو اپنی زندگی گزار لی ہے، پتہ نہیں کس وقت رب کا بلاوا آ جائے۔ اگر ہماری آنکھ بند ہونے سے پہلے تاجی کا گھر بس جائے تو اس سے بڑی شکر والی اور کوئی بات نہیں۔ اس وقت ہم دونوں گرم لحاف اوڑھے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور دھیمی آواز میں گفتگو کر رہے تھے۔ میں ایک مجبور باپ کی مشکلات کو بڑی گہرائی سے محسوس کر سکتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ تاجی کا ہونے والا خاوند کام کیا کرتا ہے؟ قدیر حسین اور کوثر بی بی کی بھی ایک ہی اولاد ہے، اس نے بتایا۔ ان لوگوں کی تھوڑی سی زرعی اراضی ہے۔ ساجد کھیتی باڑی میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا ہے۔ وہ بہت ہی سادہ طبیعت کا ایک سمجھدار جوان ہے۔ اسے بیٹی دینے میں ہمارے لیے سب سے زیادہ اطمینان اور خوشی کی بات یہ ہے کہ تاجی بیاہ کر کسی دور دیس نہیں جائے گی۔ اس کے مائکے اور سسرال میں صرف ایک دیوار کا فاصلہ ہے۔ چلیں، یہ تو اچھا ہی ہوا، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، ساجد کے ساتھ تاجی کا رشتہ طے کرنے میں کوئی دشواری تو پیش نہیں آئی؟ میرا مطلب ہے تاجی کا پہلے ماجا کے ساتھ معاملہ چل رہا تھا نا؟ نہیں جناب، مجھے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ یہ بات ہمارے علم میں تھی کہ ساجد تاجی کو دل سے پسند کرتا تھا، مگر ماجا کی وجہ سے اس نے کبھی اپنی پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ساجد ٹھہرے ہوئے مزاج کا ایک امن پسند لڑکا ہے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ تاجی ماجا کے ساتھ سنجیدہ ہے، اس لیے اس نے زبان کھولنا مناسب نہیں سمجھا تھا، اور ماجا کے جیل جانے کے بعد حالات بدل گئے۔ پھر جب اس کے فرار ہونے کی خبر اڑی تو معاملات اور بھی خراب ہو گئے۔ اس لیے ہم نے جلد از جلد تاجی کا رشتہ ساجد کے ساتھ پکا کر دیا۔ اس بات کے امکانات روشن نظر آنے لگے تھے کہ ماجا کسی بھی وقت ہمارے گھر کا رخ کر سکتا ہے، اور ظاہر ہے یہ کوئی مناسب بات نہیں تھی۔ کیا اس موقع پر تاجی نے کسی قسم کی مزاحمت کی؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ پہلے تو وہ شادی ہی سے انکاری تھی، نذیر حسین نے بتایا۔ ہم اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ ماجا اس کے دل و دماغ سے نکلا نہیں ہے، لیکن میں نے اور شگفتہ نے بڑے پیار سے اسے سمجھایا، حالات کی حقیقت سے اسے آگاہ کیا تو بات اس کے دماغ میں بیٹھ گئی۔ ہم نے بڑے واضح الفاظ میں اسے باور کرا دیا تھا کہ ماجا ایک مفرور ڈاکو ہے۔ اس کے نصیب میں یا تو جیل کی 4 دیواری ہے یا پھر پولیس کی گولی۔ وہ یا تو گرفتار ہوگا یا کسی پولیس مقابلے میں بے دردی سے مارا جائے گا۔
اللہ کا شکر ہے تاجی نے بوڑھے ماں باپ کی عزت کی لاج رکھ لی اور ساجد سے شادی کے لیے تیار ہو گئی۔ تم اور تمہاری بیوی خوش قسمت والدین ہیں نذیر حسین، میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ تو جو تاجی جیسی فرما بردار اولاد آپ لوگوں کو ملی، اللہ تاجی کا نصیب اچھا کرے۔ آمین، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ میں نے پوچھا، ظفر گڑھ میں تم لوگوں کے علاوہ اور کسی کو یہ تو معلوم نہیں کہ تمہارے گھر میں ماجھا کی گرفتاری کے لیے گھات لگائے بیٹھا ہوں؟ نہیں سرکار، وہ نفی میں گردن چٹکتے ہوئے بولا۔ آپ نے دن میں مجھے سختی سے منع کر دیا تھا، میں نے آپ کی ہدایت کو یاد رکھا ہے، تاکہ ساجد اور اس کے ماں باپ بھی اس معاملے میں بے خبر ہیں۔ شاباش نذیر حسین، میں نے ستائشی لہجے میں کہا، یہ تم نے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر کمرے کے دروازے پر ہلکی دستک سنائی دی۔ میں سمجھ گیا کہ کانسٹیبل امجد نے حملہ آوروں کی آمد کا اعلان کر دیا ہے۔ امجد تاجی اور شگفتہ کے ساتھ جس کمرے میں تھا، اس کی کھڑکی سے گھر کے صحن اور داخلی دروازے پر بآسانی نگاہ رکھی جا سکتی تھی۔ ہمارے بیچ یہ طے ہوا تھا کہ وہ جیسے ہی کسی کو نذیر حسین کے گھر میں داخل ہوتے دیکھے فوراً مجھے اطلاع دے، اور اطلاع اس طرح دستک سے دینا تھی۔ نذیر حسین ڈاکو آ گئے ہیں، یہ کہتے ہوئے میں لحاف سے نکل آیا اور دروازے کی جانب بڑھا۔ ہاں امجد، میں نے دروازے کے نزدیک پہنچ کر سرگوشیانہ انداز میں پوچھا، کیا پوزیشن ہے؟ 3 بندے دیوار پھلانگ کر گھر کے صحن میں اترے ہیں، اس نے گہری سنجیدگی سے بتایا۔ وہ تینوں مسلح ہیں اور انہوں نے ڈاکوں کے انداز میں ڈھاٹے بھی باندھ رکھے ہیں، اور وہ چوکنا انداز میں اس کمرے کی سمت پیش قدمی کر رہے ہیں جہاں ہم نے ان کے لیے جال پھیلا رکھا ہے۔ بہت خوب، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، جب وہ لوگ مذکورہ کمرے میں داخل ہو جائیں تو تم نے مجھے اطلاع دینا ہے اور تاجی اور شگفتہ کو نذیر حسین کے پاس بھیج دینا ہے، اور اسی دروازے سے۔ اس کے بعد ہم اگلے مرحلے پر عمل کریں گے۔ اوکے سر، امجد نے پر اعتماد انداز میں کہا۔ میں نذیر حسین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تاجی اور شگفتہ جیسے ہی اس کمرے میں آئے، تم تینوں نے چارپائیوں کے نیچے گھس کر چپ سادھ لینا ہے، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ باہر فائرنگ کی آواز سنائی دے، زلزلہ آئے یا کوئی طوفان، تم لوگوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنا۔ حالا یہ کہ میں خود آواز دے کر تمہیں باہر نکلنے کو نہ کہوں، میری بات تمہارے پلے پڑ رہی ہے یا نہیں؟ وہ بڑی سرعت سے سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، میں سمجھ گیا تھانے دار صاحب۔ میں برآمدے کی سمت کھلنے والے دروازے کے ساتھ لگ کر مستعدی سے کھڑا ہو گیا اور اپنی تمام تر سماعت کو بیرونی ماحول پر لگا دیا۔ چند سیکنڈ کے بعد فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ چودھری انعام کے بھیجے ہوئے 3 ڈاکوؤں نے بڑے کمرے میں داخل ہو کر اپنی دانست میں نذیر حسین اور اس کی بیوی شگفتہ اور ان کی بیٹی تاجی کو سوتے میں گولیوں سے بھون ڈالا تھا۔ جیسے ہی امجد نے خواتین کو اس کمرے میں منتقل کیا، میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور ریوالور سونتے برآمدے سے گزر کر صحن میں نکل آیا۔ نذیر حسین کے گھر کے 2-3 کمرے ایل کی شکل میں بنے ہوئے تھے۔ مکان کے قبی حصے میں 2 کمرے ایک ہی سائز کے تھے، جن میں سے ایک میں امجد ان ماں بیٹی کے ساتھ چھپا ہوا تھا اور دوسرے میں نے نذیر حسین کے ساتھ پناہ لے رکھی تھی۔ ان دونوں کمروں میں ایک ایک دروازہ اور ایک ایک کھڑکی تھی جن کا رخ برآمدے کی جانب تھا۔ علاوہ ازیں دونوں کمروں کو آپس میں ملانے کے لیے ان کی درمیانی دیوار میں بھی ایک چھوٹا سا دروازہ رکھا گیا تھا، اور میرے اور امجد کے بیچ اسی ملاپی دروازے کے توسط سے بات چیت ہوئی تھی، اور امجد نے مذکورہ دروازے ہی سے تاجی اور شگفتہ کو ادھر بھیجا تھا۔ امجد نے اپنے کمرے کی کھڑکی میں سے باہر کا منظر دیکھ کر مجھے مطلع کیا تھا۔ تیسرا بڑا کمرہ لمبائی کے رخ پر ان 2 کمروں کے پہلو میں جڑا ہوا تھا۔ میرے باہر پہنچنے سے پہلے ہی امجد نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑے کمرے کے دروازے پر باہر سے کنڈی چڑھا دی تھی، جس کے نتیجے میں وہ تینوں مسلح ڈاکو 3 انسانی لاشوں کے ساتھ بڑے کمرے میں مقید ہو کر رہ گئے تھے۔ یہ ساری کارروائی میرے سوچے ہوئے منصوبے کے عین مطابق عمل میں آئی تھی۔ نذیر حسین اپنی بیوی اور بیٹی کے ہمراہ ایک کمرے میں محفوظ تھا، اور وہ ڈاکو میرے لگائے ہوئے پھندے میں پھنس چکے تھے۔ بڑے کمرے میں 3 انسانوں کے سونے کا ڈرامائی جال بچھاتے ہوئے ہم نے دانستہ اس کی کھڑکی کو کھلا اور داخلی دروازے کو نیوا چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ سیدھے اسی کمرے کا رخ کرے۔ جب کانسٹیبل نے اس کمرے کو باہر سے کنڈی لگائی تو وہ سمجھ گئے کہ ان کے ساتھ ہینڈ ہو گیا ہے۔ اب وہ دروازے کو شدت سے پیٹتے ہوئے غضبناک انداز میں چلا رہے تھے، دروازہ کھولو ورنہ ہم تمہارا برا حشر کر دیں گے۔ میں اور امجد دروازے سے تھوڑا فاصلہ رکھ کر کسی بھی ہنگامی کارروائی کے لیے ایک دم تیار کھڑے تھے۔ میں نے تحکمانہ انداز میں کہا، تم لوگ ڈاکو ہو، قاتل ہو، تم نے ابھی سوئے ہوئے 3 معصوم افراد کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ تمہیں اپنے عبرتناک حشر کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اپنی بندوقیں کھڑکی کے راستے باہر پھینک دو۔ بکواس بند کرو، ان میں سے ایک نے جھلا کر کہا۔ ہم نے کسی کی جان نہیں لی، یہاں پر کوئی بندہ بشر موجود تھا ہی نہیں۔ ہم نے تینوں چارپائیوں کو اچھی طرح چیک کر لیا ہے، ہمیں الو بنانے کے لیے تم نے یہ سارا ڈرامہ رچایا تھا۔ آخر تم ہو کون؟ تم اس جھمیلے میں نہ پڑو کہ میں کون ہوں۔ شکر مناؤ کہ تم لوگ انسانی خون میں ہاتھ رنگنے سے صاف بچ گئے، اور یہ سب اسی ڈرامے کے طفیل ہوئے
جو تمہارے بقول میں نے تمہیں الو بنانے کے لیے رچایا۔ اب تم پر قتل عمد نہیں بلکہ اقدام قتل کا مقدمہ بنے گا۔ تم سزائے موت سے بچ جاؤ گے۔ تم تو ہمیں قتل عمد اور اقدام قتل کے بارے میں اس طرح بتا رہے ہو جیسے تم کوئی وکیل یا پھر پولیس والے ہو، اندر سے چونکے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ اس دوران میں وہ لوگ وقفے وقفے سے بند دروازے کو بھی پیٹ رہے تھے۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ باہر میں اکیلا ہوں یا میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ میں نے اس کھیل کو طول دینا مناسب نہ سمجھا اور بآواز بلند کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں اس علاقے کا تھانہ انچارج ہوں۔ مجھے اپنے باخبر ذرائع سے اطلاع ملی تھی کہ تم تینوں نذیر حسین، شگفتہ اور تاجی کو فنا کے گھاٹ اتارنے آج رات یہاں دھاوا بولو گے، لہٰذا میں نے تمہیں چھاپنے کے لیے پہلے سے بندوبست کر لیا۔ اب تم شرافت سے اپنی بندوقوں کو کھڑکی سے باہر پھینکو اور گرفتاری دو۔ مزاحمت کرو گے تو میں تمہیں اڑانے میں کسی ہچکچاہٹ سے کام نہیں لوں گا۔ نذیر حسین کے گھر میں جتنی بھی چوبی کھڑکیاں تھیں ان میں عمودی انداز میں لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھیں جن کی موٹائی آدھے انچ کے برابر تھی اور دو سلاخوں کے درمیان لگ بھگ 3.5 انچ کا فاصلہ رکھا گیا تھا۔ اس گیپ کے راستے وہ لوگ بآسانی اپنی بندوقوں کو باہر پھینک سکتے تھے، لیکن خود وہاں سے بھاگ نکلنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، چاہے وہ کسی سرکس میں کام کرنے والے سینڈو ہی کیوں نہ ہوتے۔ ہم کیسے یقین کر لیں کہ تم تھانے دار ہی ہو؟ مجھ سے بات کرنے والے نے شک زدہ انداز میں کہا، اور یہ بھی کہ تمہارے باخبر ذرائع کی اطلاع پکی ہے، تم کوئی اور بھی تو ہو سکتے ہو اور ہمیں پھنسانے کے لیے یہ چال چل رہے ہو۔ میں اپنے تھانے کے ٹرائل روم میں جب تم لوگوں کی تشریف جات پر 9/4 کے چرمی لتر برساؤں گا تو خود بخود تمہیں میری شناخت ہو جائے گی۔ میں نے زہر خند انداز میں کہا، باقی میرے ذرائع بڑے وثوق دار ہیں، لہٰذا یہ اطلاع غلط نہیں ہو سکتی۔ تم لوگوں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی چارپائیوں پر بے دریغ فائرنگ کی ہے۔ وہ تم سے آپ پر آتے ہوئے لکنت زدہ لہجے میں مستفسر ہوا، آپ کو ہمارے بارے میں کس نے بتایا ہے؟ تمہارے شیطانی باپ چودھری انعام نے۔ میں نے نظریہ ضرورت کے تحت قصداً غلط بیانی کرتے ہوئے انکشاف انگیز لہجے میں کہا، یہ نہیں ہو سکتا۔ بے سختہ اس کے منہ سے نکلا۔ اس کے لہجے میں حد درجہ حیرت اور بے یقینی پائی جاتی تھی۔ میں نے ایک ایک لفظ پر دباؤ ڈالتے ہوئے دریافت کیا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ چھوٹے چودھری صاحب ہی نہیں تو ہمیں۔ وہ بولتے بولتے یکا یک رک گیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ وہ اس سے آگے اور کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ میرے خطرناک باؤنسر پر کمرے کے اندر خاموشی چھا گئی تھی۔ اب ان میں سے کوئی دروازے کو بھی نہیں پیٹ رہا تھا۔ ایک بات تو طے تھی کہ چودھری انعام کا نام سن کر ان تینوں کے تعزیے ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ میں نے کڑک دار آواز میں کہا، میں تم تینوں کو آخری بار کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھ سے کسی نرمی کی توقع رکھتے ہو تو اپنے ہتھیار کھڑکی سے باہر پھینک کر گرفتاری دے دو، ورنہ میں تمہارا بہت برا حشر کروں گا۔ میں 3 تک گن رہا ہوں، اگر تم لوگوں نے پسپائی اختیار نہیں کی تو تم تینوں بڑی دردناک موت مرو گے۔ 1 کمرے کے اندر پراسرار سناٹے نے اپنا قبضہ جما لیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ان تینوں کو کسی موذی سانپ نے سونگھ لیا ہے۔ میں نے اپنی آواز کو بلند رکھتے ہوئے گنتی کو آگے بڑھایا۔ 2۔ اس 2 کے جواب میں کھڑکی کے راستے یکے بعد دیگرے 2 بندوقیں باہر پھینک دی گئیں۔ میں نے بندوقوں کو قبضے میں لینے کے بعد دھمکی آمیز لہجے میں کہا، کوئی وعدہ و وعید نہیں، کوئی تقدیم و تاخیر نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تم میں سے ہر ایک کے پاس آتشی ہتھیار موجود ہے۔ جب تک تیسری بندوق باہر نہیں پھینکو گے میں دروازہ نہیں کھولوں گا۔ 3 نے عمل انگیز اثر دکھایا اور تیسری بندوق بھی کمرے سے باہر آ گئی۔ اب وہ تینوں نہتے ہو چکے تھے۔ میں نے دھیمی آواز میں کانسٹیبل کو ہدایات دی۔ امجد، تم پوزیشن سنبھال کر اندھیرے میں ایک دم چاقو چوبند کھڑے ہو جاؤ، میں دروازہ کھول رہا ہوں۔ اگر ان کمینوں نے شرافت سے گرفتاری دے دی تو ٹھیک، بصورت دیگر تم کوئی آسرا نہیں کرنا، ہم نے انہیں زندہ پکڑنا ہے۔ اگر یہ شیطان بھاگنے کی کوشش کریں تو ان کی ٹانگوں کو نشانہ بنا کر گولی چلا دینا۔ سمجھ گیا سر جی، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، فکر نہ کریں، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ پھر اس نے عجیب سے لہجے میں اضافہ کیا، ملک صاحب، کبھی کبھار تو گن چلانے کا موقع ملتا ہے، میں سنہری موقع کو بھلا کیسے ضائع کر سکتا ہوں۔ امجد کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں چودھری انعام کے بھیجے ہوئے 3 خبیث الخبث ناسوروں کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تم لوگوں نے قانون سے تعاون کر کے کلمندی کا ثبوت دیا، میں تم سے خصوصی رعایت کروں گا۔ اب میں دروازہ کھول رہا ہوں، اپنے ہاتھ گردن کے پیچھے رکھ کر چپ چاپ باہر نکل آؤ۔ مجھے کسی زور زبردستی پر مجبور نہیں کرنا، ورنہ اس گھر کے صحن میں تمہاری بے گور و کفن لاشیں بچھی نظر آئیں گی۔ پھر میں نے تیسری بندوق کو بھی اپنے قبضے میں لینے کے بعد بآہستگی دروازے کی کنڈی ہٹا دی اور تھوڑے فاصلے پر ریوالور بدست کھڑا ہو گیا۔ وہ تینوں لائن بنا کر یکے بعد دیگرے کمرے سے باہر نکل آئے۔ میری ہدایات کے عین مطابق انہوں نے اپنے ہاتھوں کو گردنوں کے پیچھے باندھ رکھا تھا۔ امجد رائفل سونتے ایک جگہ پر کھڑا تھا کہ وہ تینوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے۔
جب وہ برآمدے میں پہنچ گئے تو میں نے تحکمانہ انداز میں کہا، تم تینوں زمین پر اکڑوں بیٹھ کر اپنے ہاتھ پشت کی طرف کر لو تاکہ میں تمہیں الٹی ہتھکڑی لگا دوں۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ بری طرح چونک اٹھے تھے اور اس کا سبب بھی فوراً ہی میری سمجھ میں آ گیا۔ میں اس وقت یونیفارم میں نہیں تھا۔ یقیناً انہیں یہ شک ہوا ہوگا کہ میں تھانے دار نہیں ہوں۔ میں نے پولیس کا نام استعمال کر کے انہیں بے وقوف بنایا۔ میرے ذہن میں پیدا ہونے والے خیالات ہوں یا ان کی سوچ میں سر اٹھانے والی بے یقینی، یہ سب کچھ سیکنڈ کے 10ویں حصے میں پیش آیا تھا۔ اس کے بعد ان تینوں نے ایک ایسی حرکت کی جس کے امکان کو میں نے ایک لمحے کے لیے بھی نظر انداز نہیں کیا تھا۔ میرے ہاتھ میں موجود ریوالور کی پرواہ کیے بغیر ان تینوں نے باہر کی جانب دوڑ لگا دی تھی۔ اگلے ہی لمحے امجد کی رائفل گرجی۔ اس نے یکے بعد دیگرے 3 فائر کیے تھے۔ اس فائرنگ کے جواب میں فضا گھائل افراد کی چیخوں سے گونج اٹھی۔ پھر میں نے ان 3 میں سے 2 کو لڑکھڑا کر زمیں بوس ہوتے دیکھا۔ تیسرا خوش قسمتی سے بچ نکلا تھا اور اس نے اندھا دھند دروازے کی جانب دوڑ لگا دی تھی۔ تم ان زخمی مکینوں کو دیکھو، میں نے اپنے ساتھی کانسٹیبل سے کہا اور فرار کی کوشش میں مصروف شخص کے عقب میں زکند لگا دی۔ میں اسے کہیں زیادہ پھرتیلا ثابت ہوا۔ اس احمق نے دروازہ کھول کر وہاں سے نکلنے کی بجائے دیوار پھاندنے کا فیصلہ کیا۔ امجد کے بیان کے مطابق وہ تینوں نذیر حسین کے گھر کی دیوار پھلانگ کر ہی اندر آئے تھے۔ مذکورہ دیوار بمشکل 4 فٹ بلند رہی ہوگی، شاید اس لیے اس نامعقول انسان نے اس ناٹی دیوار کو دروازے پر ترجیح دی تھی، مگر میں بھلا کہاں چوکنے والا تھا۔ یہ ساری مارا ماری ہم نے اس لیے نہیں کی تھی کہ انہیں نکل بھاگنے کا موقع فراہم کرتے۔ اس بندے نے جیسے ہی دیوار کے اوپر ہاتھ جما کر اپنے بدن کو ایک جھٹکے سے اوپر اٹھایا، میں اس کے عقب میں پہنچ گیا۔ میں نے ریوالور کو نیفے میں اڑسا اور بھاگتے بھوت کی ٹانگوں میں ہاتھ ڈال کر ایک زوردار جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ اس عمل میں میرے دوسرے ہاتھ نے بھی بھرپور مدد کی تھی۔ رد عمل کے طور پر وہ دھڑام سے پشت کے بل سین میں آ گرا اور چاروں شانے چت ہو گیا۔ میں نے دوبارہ ریوالور نکالنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور ٹھڈوں سے اس کی مرمت شروع کر دی۔ ان لمحات میں اس پر بے بھاؤ کی پڑ رہی تھی۔ وہ کمبخت مجھ سے بے دریغ پٹ رہا تھا اور مسلسل چلاتا جا رہا تھا۔ جب میں جی بھر کر اس کی درگت بنا چکا تو میں نے اپنا پاؤں روک لیا اور غصیلے لہجے میں کہا، چلو اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے بے چوں چرا میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ اس دوران میں کانسٹیبل امجد نے اس کے دونوں گھائل ساتھیوں کو ہتھکڑیاں لگا دی تھی۔ امجد کی چلائی ہوئی گولیوں نے ان دونوں کے پاؤں اور پنڈلیوں کو بری طرح گھائل کر دیا تھا۔ وہ تکلیف کی شدت سے کرا رہے تھے۔ تم نے کیا سمجھا تھا مجھے گچا دے کر بھاگ نکلو گے؟ میں نے اس کے گال پر ایک زناٹے دار تماچا رسید کرنے کے بعد پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ اچھو، اس نے لجاجت بھرے انداز میں جواب دیا۔ مجھے معاف کر دیں تھانے دار صاحب، ہم لوگ تو چھوٹے چودھری صاحب کے حکم پر یہاں آئے تھے۔ باہر میں اکیلا ہوں یا میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ میں نے اس کھیل کو طول دینا مناسب نہ سمجھا اور بآواز بلند کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں اس علاقے کا تھانہ انچارج ہوں۔ مجھے اپنے باخبر ذرائع سے اطلاع ملی ہے کہ تم تینوں نذیر حسین، شگفتہ اور تاجی کو فنا کے گھاٹ اتارنے آج رات یہاں دھاوا بولو گے، لہٰذا میں نے تمہیں چھاپنے کے لیے پہلے سے بندوبست کر لیا۔ اب تم شرافت سے… میں جانتا ہوں، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ پھر پوچھا، تمہارے ساتھیوں کے نام کیا؟ وہ گوگا اور حنیفو ہیں جی، وہ منمنایا۔ چلو تم بھی ان کے پاس، میں نے کرخت لہجے میں کہا۔ وہ گردن جھکا کر میرے آگے چل پڑا۔ آئندہ 10 منٹ میں ہم نے ان تینوں کو الٹی ہتھکڑیاں لگا کر بے بالو پر کر دیا۔ پھر ایک آہنی زنجیر کی مدد سے میں نے ان کی ہتھکڑیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک بھی کر دیا تاکہ وہ تینوں جہاں بھی جائیں ایک ساتھ جائیں۔ یہ سارے انتظامات ہم نے پہلے سے کر رکھے تھے۔ جب میں امجد کے ساتھ تھانے سے نکلا تھا تو میں نے 3-4 ہتھکڑیاں، نائلون کی مضبوط ڈوری، ٹارچ اور اسی نوعیت کا دوسرا سامان ضروریہ ایک تھیلے میں ڈال کر تانگے میں رکھ لیا تھا۔ اس کے بعد میں نے نذیر حسین، اس کی بیوی اور بیٹی کو کمرے سے باہر نکال لی اور تسلی بھرے لہجے میں کہا، تم لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تینوں حملہ ور ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا اور اب انہیں اپنے ساتھ تھانے لے کر جا رہا ہوں۔ میرا یہ ساتھی، میں نے کانسٹیبل امجد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اضافہ کیا، رات بھر اپنی رائفل سمیت ادھر تمہارے گھر میں موجود رہے گا تاکہ تم لوگ سکون سے سو سکو۔ اس موقع پر نذیر حسین نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب کیا ان ڈاکوؤں میں ماچھا بھی شامل ہے؟ نوازش عرف گوگا، حنیف عرف حنیفو اور اشرف عرف اچھو کو میں نے بے دست و پا کر کے گھر کے ذہن میں اکڑوں بٹھا رکھا تھا اور وہاں پر اتنا اندھیرا تھا کہ نذیر حسین کمرے کے اندر رہتے ہوئے ان تینوں کو شکل سے پہچان نہیں سکتا تھا۔ میں نے آج ماجا کی ذات کے حوالے سے نذیر حسین سے جو غلط بیانی کی تھی اسے صبح تک نبھانا ضروری تھا، لہٰذا میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، یہ تینوں ماجا کے قریبی ساتھی ہیں۔ ماجا نے انہیں تاجی کو اٹھانے کے لیے بھیجا تھا۔ ماجا خود اس وقت جنگل کے اندرونی حصے میں چھپا ہوا ہے۔ میں نے ان تینوں سے ماجا کے بارے میں سب کچھ جان لیا۔ میں انہیں تھانے کے حوالات میں بند کر کے خود جنگل کا رخ کروں گا۔ کل کا سورج طلوع ہونے سے پہلے میں انشاءاللہ ماجا کو بھی گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میری تشفی سے لبریز وضاحت کو سن کر نذیر حسین کی جان میں جان آئی۔ ایک آسودہ سانس خارج کرتے ہوئے اس نے تشکر امیز لہجے میں کہا،
تھانے دار صاحب، آپ کو دینے کے لیے میرے پاس دعا کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میری دلی دعا ہے کہ آج آپ نے جس طرح میری عزت کی حفاظت کی ہے، سونا رب اسی طرح ہمیشہ آپ کی عزت کی نگہبانی کرے۔ آمین، میں نے تہہ دل سے کہا۔ دولت مند انسان کو اپنی جان کی حفاظت سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، اور غریب انسان کو اپنی عزت۔ اگر دیانتداری سے غور کیا جائے تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس چیز کو کمانے میں انسان کو زیادہ محنت کرنا پڑے وہ اس کے لیے عزیز ٹھہرتی ہے۔ ہمارے اس مڈ نائٹ وینچر میں چونکہ گولیاں بھی چلی تھی، لہٰذا نذیر حسین کے آس پڑوس والے جائے وقوع کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ قبل اس کے کہ اس ہنگامہ خیزی کی خبر چودھری فیروز کی حویلی تک پہنچتی، میں ان تینوں گرفتار شدگان کو تانگے میں ڈال کر تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ گوگا، حنیفو اور اچھو کی زبان کھلوانے کے لیے مجھے تھانے دارانہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ نذیر حسین کے گھر میں نے انہیں جو ذک پہنچائی تھی اس نے ان کے دل و دماغ پر میری دہشت طاری کر دی تھی۔ پھر تھانے کے اندر قدم رکھتے ہی وہ اور زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ اس پر مستضاد میرے انسانی ہمدردی سے بھرپور رویے نے بھی انہیں آمادہ تعاون ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ نذیر حسین کے گھر میں کانسٹیبل امجد کی فائرنگ سے گوگا اور حنیفو اچھے خاصے زخمی ہو گئے تھے، اور میرے طوفانی ٹڈوں نے اچھو کے چہرے کی کھال کو بھی کئی ایک مقامات سے ادھیڑ ڈالا تھا۔ میں نے تھانے پہنچ کر ان سے پوچھ گچھ کرنے سے پہلے گوگا اور حنیفو کی باقاعدہ مرہم پٹی کروائی تھی، اور اچھو کو بھی مناسب طبی امداد دی گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے ان کے بیانات قلم بند کرنا شروع کیے تھے۔ ابتدا میں وہ تینوں چودھری انعام کے حوالے سے میرے بیان کے سلسلے میں ٹال مٹول سے کام لے رہے تھے، اور اسی تذبذب نے انہیں مجھ سے استفسار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آج تک چودھری صاحب نے ہم سے ایسا دھوکہ نہیں کیا، اچھو نے الجھن زدہ انداز میں کہا۔ ہم تینوں ان کے خاص آدمی ہیں، اس سے پہلے بھی ہم ان کے لیے کئی کام کر چکے ہیں۔ اچھو کے آخری جملے نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے اپنے اندرونی جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے معتدل انداز میں پوچھا، ماچا کے جیل جانے کے بعد اس کے گھر پر جن ڈاکوں نے حملہ کیا تھا وہ تم ہی لوگ تھے نا؟ ان تینوں نے سراسیمہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر خاموشی سے گردنیں جھکا لی۔ میرا خون کھول کر رہ گیا۔ ان کی ندامت بھری خاموشی میں میرے سوال کا جواب چھپا ہوا تھا، مگر اس سانحے کی تلافی اس اظہار ندامت اور جھکی ہوئی گردنوں سے ممکن نہیں تھی، کیونکہ اس رات ایک نابینا عورت کے سینے میں برچھی گھونپ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا، اور ایک معصوم لڑکی نے چھت سے کود کر اپنی جان دے دی تھی، اور یہ گھناؤنا عمل انہی تینوں نے چودھری انعام کے حکم پر کیا تھا۔ چودھری انعام کے گرد میرا گھیرا تنگ سے تنگ تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ نذیر حسین کے گھر سے تین ایسے جرائم پیشہ افراد میرے ہتھے چڑھے تھے جن کے بیانات چودھری انعام کے لیے انتہائی مہلک ثابت ہونے والے تھے۔ میں نے ان کے بیانات قلم بند کرتے ہوئے ہلکی پھلکی گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہوا تھا۔ چودھری انعام تم لوگوں کو کیڑے مکوڑوں سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا۔ میں نے باری باری ان کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، جب تک اس نے خود کو محفوظ سمجھا وہ تم لوگوں کو شہ دیتا رہا اور تم سے اپنے سارے قانونی اور غیر قانونی کام کرواتا رہا۔ جبکہ میں نے اس کے گرد قانون کا شکنجہ کس دیا ہے تو اس نے تم تینوں کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تم ساری زندگی کیسے خود غرض انسان کے لیے اپنی جان جوخم میں ڈالتے رہے ہو، جو اپنی جان کو بچانے کے لیے آج تم لوگوں کو پھنسانے پر تیار ہو گیا۔ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ زیادہ زیادہ رعایت کروں تو چودھری انعام کے خلاف جو بھی بول سکتے ہو وہ اپنے بیان میں لکھوا دو، مگر 100% سچ۔ میں جھوٹ بولنے والوں کو سخت ناپسند کرتا ہوں۔ وہ بیک زبان ہو کر بولے، تھانے دار صاحب، ہم آپ کو جو بھی بتائیں گے 16 آنے سچ بتائیں گے، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ تم جو کچھ اپنے بیانات میں لکھواؤ گے وہی سب عدالت میں جج کے سامنے بھی کہنا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے تاکیدی لہجے میں کہا، جی بالکل ایسا ہی ہوگا۔ وہ پورے تیاکن سے بولے۔ اس کے بعد ان کی زبانیں اور میرا قلم اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں نے وہ بیانات انہیں پڑھ کر سنائے، پھر ان کے انگوٹھے لگوا کر کام پکا کر دیا۔ حوالدار خادم حسین کی واپسی علل صبح ہوئی اور وہ کانسٹیبل مختار احمد کو حویلی میں چھوڑ کر اپنے ساتھ بہت ساری سنسنی خیز خبریں لے کر آیا تھا۔ میں اس رات اپنے کوارٹر پر نہیں گیا تھا۔ خادم حسین سیدھا میرے کمرے میں چلا آیا اور مزمل انداز میں بولا، ملک صاحب، میں نے اپنے حصے کا کام خوش اسلوبی سے نپٹا دیا ہے، آپ کے مشن کا کیا رہا؟ چودھری انعام کے بھیجے ہوئے تینوں بندے حوالات میں بند ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ماضی میں ماجا کے گھر پر حملہ کر کے اس کی نابینا ماں صفیہ بی بی کی جان لے لی تھی اور ماجا کی بہن شاداں کو چھت سے کودنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے ان کے بیانات حلفی سپرد قلم کر لیے ہیں۔ وہ عدالت میں چودھری انعام کے خلاف بولنے کے لیے تیار ہیں۔ زبردست۔ خادم حسین نے تعریفی نظر سے مجھے دیکھا اور کہا، ملک صاحب، آپ نے چودھری انعام کو جیل کی دیواروں کے پیچھے سڑانے کا بڑا شافی انتظام کر دیا ہے، اور تم نے کیا تیر مارا ہے؟ میں نے حوالدار کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے معنی خیز لہجے میں استفسار کیا۔ کچھ اپنی بھی تو بتاؤ۔ آپ کا حکم تھا کہ ماجا کو زندہ یا مردہ گرفتار کرنا ہے۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولا، لیکن افسوس کہ میں اسے زندہ گرفتار نہیں کر سکا۔ ویسے ایک بات ہے، ماچا بہت ہی احمق انسان ہے۔ 2 دن پہلے وہ حویلی میں گھس کر چودھری فیروز کی ایسی کم تیسی کر گیا تھا۔ اگر اس میں ذرا سا بھی
درک ہوتا تو اسے اتنی جلدی دوبارہ اس حویلی کا رخ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خادم حسین، تم نے کیا بجھارتیں ڈالنا شروع کر دی ہیں؟ میں نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے تیکھے لہجے میں کہا۔ جو بھی کہنا ہے کھل کر کہو۔ ملک صاحب، ادھر ظفر گڑھ کی حویلی میں 2 لاشیں پڑی ہیں، اس نے گھمبیر انداز میں بتایا۔ موقع کی کارروائی کے لیے آپ کو فوراً ادھر روانہ ہو جانا چاہیے، ہماری باتیں تو بعد میں بھی ہو سکتی ہیں۔ 2 لاشیں؟ میں نے چونک کر حوالدار کی طرف دیکھا اور سرسراتی ہوئے آواز میں کہا، تمہارا مطلب ہے ماچا اور اس کے کسی ساتھی ڈاکو کی لاشیں؟ نہیں ملک صاحب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ماچا کا ساتھی ڈاکو تو بڑا ہی موقع پرست اور تھرو ڈلا ثابت ہوا۔ وہ ماچا کو مشکل میں گھرا چھوڑ کر بھاگ نکلا اور ماچا اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا۔ چوبی، منڈھی، بگدا اور پٹواری کا ہاتھ ادھر ہی پڑا ہے۔ پھر میں نے اضطراری لہجے میں حوالدار سے دریافت کیا، خادم حسین، حویلی میں دوسری لاش کس کی ہے؟ چودھری فیروز کی، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ بے سختہ میرے منہ سے نکلا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ چودھری فیروز 2 طرفہ فائرنگ کی زد میں آ گیا تھا، وہ تھکے ہوئے انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ ماچا اپنے ساتھی ڈاکو کی میت میں چودھری انعام کو نمونہ عبرت بنانے کی غرض سے حویلی میں داخل ہوا تھا، لیکن اس کی رائفل کی ایک گولی پر کاتب تقدیر نے چودھری فیروز کا نام لکھ رکھا تھا۔ ڈاکوؤں کو اس بات کی ہرگز توقع نہیں تھی کہ حویلی کے اندر سے ایسی منظم مزاحمت پیش کی جائے گی۔ ہماری جانب سے کی جانے والی جوابی کارروائی نے ماچا اس کے ساتھی ڈاکو کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ نتیجتاً وہ دونوں بے دریغ فائر کرنے لگے۔ اپنے دفاع میں جواباً ہمیں بھی گولیاں چلانا پڑی۔ ماچا کی چلائی ہوئی ایک گولی چودھری فیروز کے دل میں پیوست ہو گئی اور میری گن سے نکلنے والی یہ گولی نے ماچا کو ٹھنڈا کر دیا۔ خادم حسین اپنی بات مکمل کرنے کے بعد خاموش ہوا تو میں نے ٹھوس انداز میں کہا، ہمیں فوراً ظفر گڑھ پہنچنا ہوگا، تم بھی میرے ساتھ جاؤ گے؟ ضرور جاؤں گا ملک صاحب، وہ پرعزم لہجے میں بولا۔ اور میرے ساتھ ایک جوڑی آہنی زیور بھی جائے گا؟ میں نے غیر ارادی طور پر سوال کیا۔ وہ کس لیے خادم حسین؟ چودھری انعام کے لیے، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ اسے گرفتار کرنے کا اس سے زیادہ موزوں موقع پھر کبھی ہاتھ نہیں لگے گا۔ ابھی تک یہ بات اس کے علم میں نہیں ہے کہ آپ نے اس کے 3 بندوں کو گرفتار کر لیا۔ اگر چھوٹے چودھری کو ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی کہ اس کے 3 نمکخوار عدالت میں اس کے خلاف بیان دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو وہ ہماری پہنچ سے کہیں دور نکل جائے گا۔ حوالدار خادم حسین کی دلیل دمدار تھی، لہٰذا میں نے اسے کامل اتفاق کرتے ہوئے کرسی چھوڑ دی اور ہم ضروری تیاری میں مصروف ہو گئے۔ ٹھیک 15 منٹ کے بعد میں خادم حسین کے ساتھ تانگے پر سوار ہو کر موزہ ظفر گڑھ روانہ ہو گیا۔ یہ 22 جنوری کی ایک یخ بستہ صبح تھی۔ میں پچھلے 24 گھنٹے سے مسلسل مصروف کار سرکار تھا اور ادھر حویلی میں ابھی جس درجے کے معاملات کو نپٹانا تھا ان میں آج کا سارا دن صرف ہو جانا تھا۔ پولیس کے بارے میں الٹی سیدھی منفی باتیں کرنے والے لوگوں کو کاش اس حقیقت کا احساس ہو جائے کہ ہمارا کام جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہے۔ اس روز میں نے چودھری فیروز کی حویلی کے معاملات کو کس طرح ہینڈل کیا، میں اس کی تفصیل بیان کرنا ضروری نہیں سمجھتا۔ ہاں البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ حوالدار خادم حسین نے ماچا کی حویلی میں دوبارہ آمد کو اس کی بے وقوفی اور حماقت پر منطبق کیا تھا۔ وہ میری نگاہ میں مشیت ازدی تھی۔ وہ ثالث بالخیر لیل و نہار کا خالق و مالک ہے۔ اس قادر مطلق نے اس دنیا اور اس دنیا کی حرکات و سکنات کو پوری وضاحت کے ساتھ لوح محفوظ پر تحریر کر رکھا ہے۔ ظفر گڑھ کے وسنیک چودھریوں کے ظلم و جبر کے خلاف زبان کھولنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ انسان کے لبوں پر تو کفر ڈالے جا سکتے ہیں مگر دلوں کی دھڑکن کو اپنی مرضی کے موافق چلانا ممکن نہیں ہوتا۔ جانے کتنے ہاتھ چودھریوں کی زیادتیوں کے خلاف آسمان کی جانب اٹھتے ہوں گے اور کتنے دلوں کا خون آنسو بن کر آنکھوں سے بہہ جاتا ہوگا۔ انہی بے کس و لاچار ہاتھوں اور دلوں میں سے کسی کی میرے پروردگار نے سن لی تھی۔ اس کے ہاں دیر تو ہو سکتی ہے مگر اندھیر نہیں۔